اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم تلک آیات الکتاب الحکیم۔ ہر سورت کے شروع میں 4 باتیں عرض کیا کرتا ہوں: سورت کا ربط، سورت کا دعویٰ، سورت کا خلاصہ اور سورت کے امتیازات۔ ربط ہوتا ہے 2 قسم، نام کا اور مضامین کا۔ تو نام کا ربط، اسمی ربط، سورت الروم اور سورت لقمان کا آپس میں ہی ہے۔ اہل روم کی طرح فتح دوں گا بشرطے کہ وصیت لقمان پر عمل کرو۔ اہل روم کی طرح فتح دوں گا بشرطے کہ وصیت لقمان پر عمل کرو۔ لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم۔ معنی ربط ہی ہے۔ سورۃ الروم نے فرمایا اللہ تمہیں فتح دے گا بشرطے کہ توحید پر قائم رہو، شرک نہ کرو۔ اب سورۃ لقمان میں بیان توحید اور شرک کی نفی ہوگی علی وجہ الکمال۔ گویا کہ یہ سورۃ الروم کے لیے بمنزلہ تتمہ کے ہے۔ سورت کا دعویٰ سامنے لکھ رہے ہیں، اس بات توحید۔ خلاصہ یہ ہے کہ تمہید ما ترغیب آئے گی، نفی شرک پر ایک نقلی دلیل آئے گی، عقلی دلائل آئیں گے، 2 بار دلائل کا نتیجہ آئے گا، محسن اور غیر محسن کا ذکر آئے گا۔ سورت کے امتیازات میں نے 10 لکھے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ، یہ مضمون اس صورت میں ہے۔ تمام آوازوں میں سے بری آواز گدھے کی ہے، یہ مضمون بھی اس صورت میں ہے۔ سارے درخت قلم بن جائیں، 7 سمندر سیاہی بن جائیں، پھر بھی اللہ کریم کی تعریفیں اور کمالات ختم نہیں ہوں گے، یہ مضمون بھی اس صورت میں ہے۔ اور غیب کی 5 چابیاں، ان کا تذکرہ بھی اس صورت میں ہے اور کہیں نہیں ہے۔ سورت کا دعویٰ کیا ہے؟ اس بات توحید۔ رومیوں کی طرح فتح دوں گا بشرطے کہ وصیت لقمان پر عمل کرو۔ لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم۔ الف لام میم تلک آیات الکتاب الحکیم۔ الف لام میم متشابہات کی دوسری قسم ہے جس کا معنی اور مراد اللہ کے بغیر کوئی نہیں جانتا۔ تلک آیات الکتاب الحکیم آپ کے پاس حاشیہ لکھا ہوا ہے نمبر 1، سورت لقمان۔ آپ دیکھیں گے تو سورت لقمان سورت روم کے لیے بمنزلہ تتمہ کے ہے۔ اللہ تعالیٰ تمہیں ضرور فتح دے گا، لیکن شرک نہ کرنا، مضبوط رہنا۔ اس صورت میں توحید اور نہی شرک علی وجہ الکمال بیان کی گئی ہے۔ تلک آیات الکتاب الحکیم، تمہید ما ترغیب۔ تلک جو ہے یہ اس میں اشارہ بعید ہے، عظمت کے لیے۔ تلکا اس میں اشارہ بعید ہے، حاضر نہیں کہا، تلکا کہا، اس میں اشارہ بعید عظمت کے لیے۔ یہ آیتیں ہیں کتاب کی ایسی کتاب الحکیم جو حکمتوں سے بھری ہوئی ہے، ہدن ہدایت، علم کے لحاظ سے علم حاصل کرنا ہو قرآن رہنما ہے، رحمتاً اور رحمت، عمل کے لحاظ سے عمل کرو گے تو رحمت سے مالا مال ہو جاؤ گے، لیکن للمحسنین دل سے نیکی کرنے والوں کے لیے۔ نیچے لکھا ہے دل سے، اخلاص سے نیکی کرنے والے۔ اب قرآن کی 4 صفات نمبر لکھواتا ہوں، الکتاب پر لکھیں 1، الحکیم 2، ہدن 3، رحمتاً 4۔ یہ 4 صفات آ گئیں قرآن کی۔ نمبر 1 کتاب، کتاب کے نیچے لفظ لکھ لیں کامل۔ المطلق اذا یطلق ینصرف الی الفرد الکامل، کامل کتاب مراد ہے۔ اور الحکیم عیب سے پاک ہے، تناقض سے پاک ہے، اختلاف سے پاک ہے، محکم کتاب، مضبوط دلائل والی کتاب، ہدایت بھی ہے، رحمت بھی ہے۔ 4 صفتیں قرآن کی آ گئیں۔ اب 4 صفتیں مومنوں کی آ رہی ہیں۔ المحسنین پر لکھیں 1، یقیمون الصلاۃ 2، یؤتون الزکاۃ 3،
ہم بالآخرۃ ہم یوقنون، چار صفات مومنین کی آ گئی ہیں، 4 قرآن کی، 4 مومنین کی۔ ایک مومنوں کی صفت دل سے نیکی کرنے والے، اخلاص سے نیکی کرنے والے، اور دوسری الذین یقیمون الصلاۃ، اس قرآن کے مطابق بشارت بیان محسنین کا۔ وہ کون ہیں دل سے نیکی کرنے والے؟ وہ جو قائم رکھتے ہیں نماز۔ لکھا ہے حکمت عملیہ کا جزو اول یعنی عبادت بدنیہ، حکمت عملیہ عمل کرنے والی حکمت، بدنی عبادت نماز۔ نمبر 2 یؤتون الزکوٰۃ، اور دیتے ہیں زکوٰۃ۔ عرض کیا تھا کہ مکی صورتوں میں زکوٰۃ کا ذکر آ جائے تو مراد ہوتا ہے زکوٰۃ النفس، دل کی زکوٰۃ، دل کو پاک رکھتے ہیں۔ زکوٰۃ کے نیچے لکھ لیں زکوٰۃ النفس، اس لیے آپ کے پاس عنوان لکھا ہوا ہے حکمت اعتقادیہ، مبدا، دل کو پاک کرتے ہیں لا الہ الا اللہ کے ذریعے۔ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، عقیدہ معاد، دوبارہ لوٹنے والا عقیدہ، زندہ ہونا ہے قیامت میں، اور وہ آخرت کے ساتھ بھی یقین رکھتے ہیں۔ اولئک ثمرہ دنیاویہ، یہی لوگ ہیں ہدایت پر، من ربہم، جو ان کے رب کی طرف سے ہدایت، ثمرہ اخرویہ واولئک هم المفلحون، یہی لوگ ہیں کامیاب ہونے والے۔ نیچے لکھ لیں آخرت میں وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ۔ میری طرف دیکھیں، میں آپ کو نام سنا دوں۔ نضر ابن حارث ایک مکہ میں سردار تھا، بہت بڑا مشرک۔ یہ فارس جایا کرتا تھا ایران کے علاقے میں، کاروبار کے لیے ویسے تعلقات تھے اس کے۔ تو یہ وہاں سے ایک لوڈی خرید لایا جو گانے بجانے کی ماہر تھی۔ تو یہ اپنے ڈیرے پر اس کو کہتا تھا تو گانے گا، اور مکے والوں کو کہتا تھا تم آپ سے وسلم کی زبان سے قرآن سنتے ہو، آؤ تمہیں قرآن سے بہتر چیز سناؤں۔ وہ گانے گاتی تھی، اور یہ وہاں سے قصے خرید کر لایا تھا شاہان کسرا کے، جو کسرا کے بادشاہ تھے ان کے قصے خرید کر لایا تھا کتابوں میں، اور وہ پڑھ پڑھ کر سناتا تھا۔ اسی کا ذکر ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ، اور لوگوں میں سے وہ بھی ہے۔ نضر ابن حارث نام لکھ لیں ضاد کے ساتھ، بلا ضالین، نضر ابن حارث۔ اب من الناس کے نیچے عنوان لکھا ہے زجر ما تخویف اخروی، غیر محسنین پر زجر۔ پہلے محسنین کا ذکر کیا، اب غیر محسنین کا ذکر۔ لوگوں میں سے وہ بھی ہے من یشتری، جو پسند کرتا ہے لہو الحدیث، کھیل کی باتیں۔ کیا معنی کیا لہو الحدیث؟ کھیل کی باتیں۔ اور اللہ کے سامنے لکھو حاشیے پر لہا یلہو، لہا یلہو، ایسی باتیں جن سے دل بہل جائے۔ بس یہ گانے بجانے کے جتنے آلات ہیں، مزامیر، ہارمونیم، بانسریاں وغیرہ، یہ ساری چیزیں اس میں داخل ہیں۔ جو چیز بھی انسان کو اللہ کی یاد سے غافل کرے، اللہ کی عبادت سے غافل کرے، وہ لہو الحدیث ہے۔ لوگوں میں سے وہ بھی ہے جو پسند کرتا ہے کھیل کی باتیں۔ اوپر لکھا ہوا ہے جملہ خازن کا، گانا بجانا اور شرکیہ مضامین مراد ہے۔ ہر وہ چیز جو اللہ کی یاد اور عبادت سے بندے کو غافل کرے۔ یہ مرض اول ہے زلال، زلال خود گمراہ ہونا، پسند کرتا ہے کھیل کی باتیں۔ لیضل عن سبیل اللہ، مرض دوم اضلال، دوسروں کو گمراہ کرنا۔ خود گمراہ ہے، اس کو یہ چیزیں پسند ہیں اور دوسروں کو گمراہ کرنا چاہتا ہے۔ کیوں؟ غرض اشترا، کیوں پسند کر دے کھیل کی باتیں؟ لیضل، تاکہ گمراہ کرے اللہ کے راستے سے، بغیر علم، بغیر دلیل کے۔ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا، اور بنا لیتا ہے اللہ کے راستے کو مذاق۔ ہاں پر لکھا ہے سبیل اللہ، اللہ کے راستے کو مذاق بنا لیتا ہے تاکہ لوگوں کے دلوں میں بے وقت ہو جائے، اللہ کے راستے کی کوئی اہمیت نہ رہے، مذاق کرتا ہے۔ ثمرہ نتیجہ اولئک لہم عذاب مہین، یہ وہ لوگ ہیں ان کے لیے عذاب ہوگا ذلیل کرنے والا۔
وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِ آيَاتُنَا حالت اعراض، منہ موڑنے والی حالت سنو جب پڑھی جاتی ہیں اس کے اوپر ہماری آیات، واللہ تو پھر جاتا ہے مستقبرن، ترالے کے آکڑ کرنے والا ہوتا ہے، جاؤ جاؤ بڑے آگئے مجھے سنانے والے، کَلَّمْ يَسْمَعَا گویا کہ نہیں سنا اس نے ان آیات کو، یسمعہا ہا آیات کی طرف ضمیر جا رہی ہے، گویا کہ نہیں سنا اس نے ان آیات کو، کَنَّ فِي اُذُنَیْہِ وَقْرًا گویا کہ اس کے دونوں کانوں میں بوجھ ہے، ایسے بے پرواہ ہو کر آکڑ کرتا ہوا چلا جاتا ہے، گویا اس نے آیتوں کو سنا ہی نہیں ہے، اس کے کانوں میں کوئی بوجھ پڑا ہے، آواز اندر جاتی ہی نہیں۔ فَبَشِّرْهُ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ پس خبر دے دو اس کو عذاب دردناک کی، خبر بشارت والا معنی نہیں کرنا، بشرہو کا معنی کر رہا ہوں خبر دے دے تو اس کو ساتھ عذاب دردناک کے۔ اب سامنے حاشیے پر ایک لفظ لکھنا ہے منکرین قرآن کی صفات، منکرین قرآن کی صفات، اب نمبر لکھواتا ہوں، قرآن کے منکروں کی 6 صفات تھی، لہو الحدیث پر لکھیں 1، لیُضِلَّ پر لکھیں 2، بغیر علم 3، یتخذها ہزوا 4، واللہ مستکبرن 5، کَنَّ فِی اُذُنَیْہِ وَقْرًا 6۔ قرآن کے منکروں کی 6 صفات۔ قرآن میں اور مقامات پر بھی اس قسم کے الفاظ آئیں گے، فَبَشِّرْهُ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ، اس کے سامنے اب جملہ لکھ لیں تاکہ سارے قرآن میں کام آئے۔ بشارت کا استعمال خیر کے لیے ہے، مقام شر میں استعمال ہو، شر برائی جیسے یہاں ہے عذاب، مقام شر میں استعمال ہو تو مراد تحکم ہوتا ہے۔ وہ ہے 2 آنکھوں والی، اس کو کاری کیا کہتے ہیں، چھوٹی ہے کہ بڑی ہے مجھے تو نہیں آتا، میں کاری نہیں ہوں، وہ 2 آنکھوں والی ہے بڑی، اور جو حلوے والی ہے وہ چھوٹی ہوتی ہے، مجھے تو نہیں پتا بھئی میں کاری نہیں ہوں۔ تو مراد کیا ہوتا ہے، تحکم، یعنی مذاق، یوں سمجھ لو یعنی مذاق۔ اب یہ فَبَشِّرْهُ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ استعارہ تحکمیہ ہے، فَبَشِّرْهُ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ بشارت کا استعمال تو خیر کے لیے ہوتا ہے، یہاں تو عذاب کے لیے استعمال کیا گیا، تو یہ مذاق ہے اس کے ساتھ۔ ہاں تجھے دردناک عذاب ہوگا، ہاں بڑا تو قرآن کا مخالف بنا پھرتا ہے، ہاں فَبَشِّرْهُ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ پس خبر دے دے تو اس کو عذاب دردناک کی۔ اِنَّ الَّذِينَ بِشَارَةً یقیناً وہ لوگ جو ایمان لے، قوت نظریہ عقیدہ مضبوط اور عمل کیے نیک قوت عملیہ ثمرہ، لہم ان کے لیے جنات باغات ہوں گے، نعیم نعمتوں کے ہمیشہ رہنے والے ہوں گے، فی ان باغات میں، وعد اللہ حقا تاکید ثمرہ مضبوط کیا بات کو، نتیجے کی نوید وعدہ اللہ کا سچا، وہو العزیز واللہ کریم غالب ہے زبردست، وعد وعید کے واقع کرنے پر، وعدہ کرنا اچھی چیز کا، وعید ڈرانا، اور الحکیم حکمت والے مناسب جزا دینے میں، خالق السماوات بغیر عمد دلیل توحید عقلی نمبر 1، پیدا کی اللہ کریم نے آسمانوں کو بغیر عمد بغیر ستونوں کے، السماوات پر لکھیں 2 اور ترونہا ہا پر 2، اب ہاں ضمیر السماوات کی طرف جا رہی ہے، پیدا کی اللہ کریم نے آسمانوں کو بغیر ستون کے، ترونہا دیکھتے ہو تم ان آسمانوں کو، ہاں کس طرف جا رہی ہے، خیال کرنا ایسا نہ ہو عمد کی طرف اس کو لے جاؤ، دیکھتے ہو تم ان ستونوں کو، ستون تو نہیں ہے درمیان میں نہ، دیکھتے ہو تم ان آسمانوں کو، کوئی ستون نہیں ہے ان میں، چنانچہ دیکھتے ہو تم ان آسمانوں کو اسی طرح، وَأَلْقَى فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ اور رکھ دی اللہ کریم نے زمین پر پہاڑ، فی بمانا علا ہے، علی العرش، رکھ دی اللہ کریم نے، القا یلقی القا کا معنی ڈالنا مراد رکھنا،
رکھ دی اللہ کریم نے زمین پر رواسی پہاڑ، کیوں؟ ان تمیدہ، اصل عبارت تھی لے اللہ تمیدہ، لے اللہ نیچے لکھا ہوا ہے، کیوں زمین پر پہاڑ رکھے؟ لے اللہ تمیدہ بکم، تاکہ نہ جھک جائے زمین تم کو لے کر، پہاڑ نہ ہوتے تو زمین ہلتی رہتی، تم اس کے ساتھ ادھر ادھر لرزتے رہتے، لے اللہ تمیدہ بکم، تاکہ نہ جھک جائے زمین تم کو لے کر، وَبَسَّا بَسَّا بمانا ناشارہ نیچے لکھا ہے پھیلا دی اللہ کریم نے، فیہا زمین میں من کل دابہ، ہر قسم کے جاندار، وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اتارا ہم نے بلندی سے پانی، سما کا معنی بلندی، آسمان سے پانی نہیں آتا، بلندی سے آتا ہے، بادلوں سے، فَأَنبَتْنَا فِيهَا مِن كُلِّ زَوْجٍ كَرِيمٍ، پس اگائے ہم نے اس زمین میں ہر قسم کی عمدہ چیزیں، زوج قسم اور کریم عمدہ عمدہ قسمیں اگائی ہم نے، ہَذَا خَلْقُ اللَّهِ، یہ پیدا کی ہوئی چیزیں ہیں اللہ کی، خلق بمانا مخلوق، یہ اللہ کی پیدا کی ہوئی چیزیں، فارونی، بس مجھے دکھاؤ، ماذا خلق الذین من دونہ، کیا کچھ پیدا کیا ہے ان ہستیوں نے جو اللہ کے علاوہ ہیں، اللہ کے علاوہ جو ہستیاں انہوں نے کیا کچھ پیدا کیا مجھے دکھاؤ، بل نہیں بل ازرابیہ، نہیں کچھ بھی پیدا نہیں کیا، نیچے لکھا ہے پیدا تو کوئی چیز نہیں کی، الظالمون المشرکون، اوپر لکھا ہے المشرکین، ظالمون مشرکون شرک کرنے والے ظالم، فی ضلال مبین کھلا گمراہی میں ہیں۔ سورۃ فاطر کھولو جی 22واں پارہ آیت نمبر 40، صفحہ 890، پہلی سطر 890، قُلْ أَرَأَيْتُمْ شُرَكَاءَكُمْ، أَرَأَيْتُمْ اے اخبرونی، مجھے بتاؤ تو صحیح، مجھے خبر تو دو اپنے شریکوں کے متعلق، کس میں شریک ہیں؟ فی العبادہ، جو عبادت میں تمہارے شریک ہیں، مجھے بتاؤ تو صحیح، الذین تدعون من دون اللہ، جن کو تم پکار رہے ہو اللہ کے سوا، مجھے بتاؤ تو صحیح، ارونی مجھے دکھاؤ تو صحیح، ماذا خلقوا من الارض، کیا کچھ پیدا کیے انہوں نے زمین میں سے۔ نمبر 2، ام لہم شرک فی السماوات، یا ان کے لیے شرکت آسمانوں میں، مجھے بتاؤ آسمانوں میں کسی چیز میں وہ شریک ہوں، ام آتیناہم کتابا، یا دیے ہم نے ان کو کوئی کتاب مشرکوں کو، فہم علی بینۃ منہ، پس وہ اوپر واضح دلیل کے ہیں اس کتاب میں سے، شرک پر کوئی دلیل ہے کتاب والی پیش کرے، بل نہیں، ان یعد الظالمون بعضهم بعضا، نہیں وعدہ دیتے ظالم بعض ان کے بعض کو، الا غرورا مگر دھوکے کا۔ 26واں پارہ کھولو پہلا صفحہ، سورۃ حامیم اللہ کاف، 1015 صفحہ، آیت نمبر 4، قُلْ أَرَأَيْتُمْ مَا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، فرما دو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، ارائیتم اے اخبرونی، جہاں بھی آئے گا یہ معنی کریں گے، مجھے خبر تو دو، مجھے بتاؤ تو صحیح، ما تدعون من دون اللہ، جن کو تم پکار رہے ہو اللہ کریم کے سوا، ارونی مجھے دکھاؤ تو صحیح، ماذا خلقوا من الارض، کیا کچھ پیدا کیا انہوں نے زمین میں سے، ام لہم شرک فی السماوات، یا ان کے لیے شرکت آسمانوں میں شریک ہے، بتاؤ زمین میں کچھ پیدا کیے، بتاؤ۔ آؤ مولانا آپ کو دو حوالے ساتھ دکھا دیے، وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِکْمَةَ، دلیل نقلی از لقمان علیہ الرحمہ، حضرت لقمان سے نقلی دلیل، اور ایک اور چھوٹا سا جملہ بھی لکھ لو، ایک محسن کی مثال، سورت کے شروع میں محسنین کی 4 صفات تھیں، پھر وَمِنَ النَّاسِ غیر محسنین کا ذکر تھا، اب ایک محسن کی مثال، وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِکْمَةَ، حاشیہ بھی لکھا ہوا ہے آپ کے پاس نمبر 1، یعنی دیکھو ہم نے حضرت لقمان کو حکمت دی تھی کیونکہ وہ محسنین میں سے تھا اور اس نے اپنے لڑکے کو شرک سے بچنے کی وصیت کی تھی۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِکْمَةَ، اور البتہ تاکید دی ہم نے حضرت لقمان کو بڑی دانائی، حکمت
کے نیچے اس کا مطلب لکھا ہوا ہے علم با عمل، علم بھی دیا، علم کے مطابق عمل بھی ہم نے کرنے کی توفیق دی۔ اب اس حکمت کی تفسیر آ گئی، کون سی حکمت دی تھی؟ نیچے لکھا ہے انشکر پر تفسیریہ، یہ تفسیر ہو رہی ہے، وضاحت ہو رہی ہے، کون سی حکمت؟ یہ حکمت انشکر للہ، اشکر للہ، کہ تو شکر کرتا رہے اللہ کریم کا۔ نیچے لکھا ہے قلنا، ہم نے کہا، اس قلنا کے آگے تو لفظ بڑھا دیں بذریعہ الہام، بذریعہ الہام، ہم نے الہام کیا، اس کے دل میں بات ڈالی۔ نیک بندے کے دل میں اللہ جو بات ڈالے اس کو الہام کہتے ہیں۔ اب 2 نمبر حاشیہ بھی دیکھنا ہے، والا حاصا جمہور اہل التاویل، تمام جمہور علماء جتنے بھی ہیں وہ اس بات پر ہیں، کس بات پر؟ انہو کانا ولیاً، کہ وہ ولی تھا، ولم یکن نبیًا، نبی نہیں تھا، اللہ کا ولی تھا، اللہ نے دل میں باڑی۔ وقال بنبوت اکرمہ، حضرت اکرمہ شعبی کا یہ قول ہے کہ وہ نبی تھا، بہرحال نبی ہونے میں تو اختلاف ہے، ولی تو تھا ہی تھا۔ ہم نے کہا، کیا کہا؟ قلنا، بذریعہ الہام، دل میں بات ڈالی، اشکر للہ، شکر ادا کر تو اللہ کریم کا، ومن یشکر، جو بندہ شکر کرے گا فإنما یشکر لنفسی، یقیناً وہ شکر کرتے اپنی جان کے فائدے کے لیے، لام نفع کے لیے ہوتی ہے، لنفسی، ومن کفر، اور جو بندہ نہ شکری کرے تو اس کا کیا نقصان ہے؟ اللہ کا کیا نقصان ہے؟ جزا مقدر، اس کا کیا نقصان ہے؟ جزا مقدر، اللہ کا کیا نقصان ہے؟ کیوں؟ علت وجہ، اللہ کا کوئی نقصان نہیں، کیوں؟ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ، یقیناً اللہ کریم بے پرواہ ہے، اس کو کسی کی شکر کی ضرورت نہیں، حمید، تعریفیں کیا ہوا ہے۔ وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ، اور جب کہا حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو، وَهُوَ يَعِظُهُ دَرْحَلِ، کہ اس کو نصیحت کر رہے تھے، کیا کہا؟ یا بنیا لا تشرک باللہ، اے میرے پیارے بیٹے، یہ جو یا بنیا میں یا ہے نا تصغیر کی، یہ برائے محبت ہے، اے میرے پیارے بیٹے، لا تشرک باللہ، نہ شریک کرنا اللہ کریم کے ساتھ۔ تصحیح عقیدہ، عقیدے کی درستگی، انسان اولاد کو قیمتی چیز دیتا ہے، لقمان نے بھی قیمتی چیز یہ دی کہ اس کو سمجھایا شرک نہ کرنا، کیوں؟ ان شرک الظلم العظیم، یقیناً شرک البتہ ظلم ہے بہت بڑا۔ سامنے مولانا عنوان لکھیں، نصائح لقمان، نصیحت کی جمع نصائح لقمان۔ نمبر 1، نہی عن شرک، شرک سے روکنا، نہی عن شرک، یہ پہلی نصیحت ہے، شرک سے روکنا۔ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ، یہ جملہ معترضہ ہے، حاشیہ دیکھو، حاشیہ، یہ الگ جملہ ہے، حضرت لقمان کی کلام نہیں ہے، یہ جملہ معترضہ ہے بطور ادخال الہی کے، ذکر حضرت لقمان کا چل رہا تھا، درمیان میں اللہ نے اپنی بات داخل کر دی، یعنی اگر والدین شرک پر مجبور کریں، اگرچہ ان کی اطاعت ضروری ہے بوجہ پرورش کرنے کے، لیکن شرک میں ان کی اطاعت ہرگز نہ کرنا، شرک والے معاملے میں ان کی بات نہیں ماننی۔ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ، اور تاکید کی ہم نے انسان کو ماں باپ کے ساتھ، ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، یہ تاکید کی۔ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَىٰ وَهْنٍ، اور خاص طور پر ماں کے ساتھ احسان کرنے کی تاکید کی، کیوں؟ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ، بڑے علماء کے لیے اس کو کہتے ہیں ذکر الخاص بعد العام، حملت امہ ذکر الخاص بعد العام، پہلے تو ماں باپ دونوں کا ذکر آ چکا تھا، اب خاص طور پر ماں کا ذکر، ذکر الخاص بعد العام، عام کے بعد خاص ذکر، شفقت کے لیے، اہتمام کے لیے۔ حملت امہ وہن علی وہن، اٹھاتی ہے اس انسان کو اس کی ماں، وہن علی وہن، کمزوری پر کمزوری کے اوپر، جو بچہ پیٹ میں بڑا ہوتا جاتا ہے اماں کمزور ہوتی جاتی ہے۔ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ، اور دودھ چھڑانا
اس انسان کا بچے کا فی عامین 2 سالوں میں ہوتا ہے غالباً 2 سال تک، کم از کم اس سے پہلے بھی چھڑا لیتی ہے، غالب مدت 2 سال ہے۔ انشکر لی ولوالدیک، سبحان اللہ، انشکر لی ولوالدیک، سبحان اللہ، کہ یہ اس وصیت کی تفسیر آ گئی۔ ہم نے انسان کو وصیت کی تھی کون سی؟ یہ انشکر لی، کہ شکر کرنا تمہیں اللہ کریم کا۔ میرا کیسے کرنا لکھا ہے توحید سے، مسئلہ توحید ماننا، اور والدیک اپنے والدین کا بھی شکر کرنا لکھا ہے بالطاعہ، نیکی کے ذریعے ان سے اچھا سلوک کر کے۔ الی المصیر، اللہ شکر میرا بھی کرنا والدین کا، کیوں؟ وجہ الی المصیر، میری طرف لوٹنا ہے۔ شکر کے متعلق سوال کروں گا، لا الا غیری، میرے غیر کی طرف تم نے نہیں جانا، آنا میرے پاس ہے۔ وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي، اگر دونوں کوشش کرے ماں باپ تجھ پر، عَلَىٰ اس بات پر، أَن تُشْرِكَ بِي، کہ تو شریک کر میرے ساتھ ماں ان معبودوں کو، لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، کہ نہیں واسطے تیرے بھی ان کے معبود ہونے کی علم کوئی دلیل، علم دلیل بہی بے معبودیت ہی، جن معبودوں کے الہ ہونے کی کوئی دلیل نہیں ہے، ان کو تو میرے ساتھ شریک کر، اس معاملے میں والدین کی بات نہ ماننا۔ پھر مانا کرتا ہوں، وَإِن جَاهَدَاكَ، اگر کوشش کریں دونوں ماں باپ تجھ پر، اس بات کی أَن تُشْرِكَ بِي، کہ تو شریک کر میرے ساتھ ماں ان معبودوں کو، لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، نہیں واسطے تیرے بھی ان کے معبود ہونے کی کوئی علم دلیل، تو فَلَا تُطِعْهُمَا، نہ کہا ماننا ان دونوں کا، وَصَاحِبْهُمَا، اور ساتھ دے ان والدین کا، ان دونوں والدین کا ساتھ دے، فی دنیا، دنیا کے معاملات میں، لکھا ہے نیچے حوائج، حاجت کی جمع، حوائج و معاملات، دنیا کی حاجت و معاملات میں ان دونوں کا ساتھ دے، معروفاً دستور شریع کے مطابق۔ صاحبہما پر ایک لفظ لکھ لو، بشرطے کہ حربی نہ ہو، حرب جنگ کو کہتے ہیں، اگر وہ مسلمانوں کے ساتھ جنگ پر آمادہ ہیں، لڑائی کرنے پر تلے ہوئے ہیں، میدان جنگ میں نکلے ہوئے ہیں، اور تو والدین کے ساتھ نیکیاں کر رہا ہے، نہ حربی نہ ہو۔ وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ، اور باقی دین کے بارے میں پیچھے چل تو اس بندے کے راستے کے، اناب الیہ، جس نے رجوع کیا ہے میری طرف، جو موحد ہے اس بندے کے راستے کے پیچھے چل۔ علت بجا، ثم الیہ مرجعکم، پھر میری طرف ہے لوٹنا تمہارا، فَأُنَبِّئُكُمْ، پس تم کو میں خبر دوں گا ان کاموں کی جو تم کیا کرتے تھے۔ پیچھے اور قرآن ایک جملہ لکھواتا ہوں، وَوَصَّيْنَا الْإِنسان کے سامنے لکھیں، لقمان نے بیٹے کو والدین کے متعلق کچھ نہ کہا، تاکہ یہ ظاہر نہ ہو کہ اپنی ذاتی غرض رکھتا ہے۔ یہ جملہ سمجھا ہے بڑے ساتھیوں نے؟ لقمان نے اپنے بیٹے کو والدین کے متعلق کچھ نہ کہا تاکہ یہ ظاہر نہ ہو کہ کوئی ذاتی غرض رکھتا ہے۔ آؤ جی، اب پھر آ گئی حضرت لقمان کی تقریر، یا بنیا، اس کے سامنے لکھو نمبر 2 متعلق عقائد۔ پہلے نہیں الشرک تھی، میں نے وہاں نمبر لکھوایا تھا نصائح لقمان، لقمان کی نصیحتیں، اب دوسری آ گئی عقائد کے متعلق۔ پہلے حاشیہ دیکھ لو، اس قسم کی آیت پورے قرآن میں اور کہیں نہیں ہے۔ اب حاشیہ نہیں دیکھیں گے مقام آپ کو ایک لفظ بھی سمجھ نہیں آئے گا آیت میں کیا ہے۔ حاشیہ دیکھیں، اسباب اربع خفا، کیا لفظ ہے؟ پوشیدہ ہونے کے 4 اسباب، 4 طریقے ہوتے ہیں کسی چیز کے چھپنے کے۔ نمبر 1 صغر جثہ،
لفظ پڑھیں، صغر مانا چھوٹا ہونا اور جسے کا مانا وجود. وجود بالکل چھوٹا ہو تو چیز نظر نہیں آتی. یہ صفحے ہیں، قالین ہے، اس پر مٹی کے ذرے پڑے ہوئے ہیں لیکن ہمیں نظر نہیں آ رہے کیونکہ ان کا جسم بہت چھوٹا ہے. نمبر 2، شدت حجاب، پردہ بڑا مضبوط ہو. اب اس دیوار کے پار کیا ہے ہمیں نظر نہیں آ رہا کیونکہ پردہ بڑا مضبوط ہے. نمبر 3، بود مکان، یہ لفظ بعد نہیں ہے، بود اس پر پیش ڈالو، ضمہ بود، جگہ بہت دور ہو. اب کوئی بندہ یہاں چھت پر کھڑا ہو جائے اور لاہور کو دیکھنا چاہے تو لاہور نظر نہیں آئے گا، بہت دور ہے. یہ بود مکان، جگہ دور ہونا. اور نمبر 4، ظلمت شدیدہ، سخت اندھیرا ہو پھر بھی چیز نظر نہیں آتی. 4 چیزیں میں عوام کو بھی یہ سنایا کرتا ہوں درس قرآن میں. تو کسی چیز کے چھپنے کے 4 طریقے ہوتے ہیں دیکھنا. نمبر 1، صغر جسہ، بہت چھوٹا جسم ہو چیز نظر نہیں آتی. نمبر 2، شدت حجاب، پردہ مضبوط ہو اس کے پار چیز نظر نہیں آتی. بود مکان، جگہ بہت دور ہو چیز نظر نہیں آتی. ظلمت شدیدہ، سخت اندھیرا ہو پھر بھی چیز نظر نہیں آتی. اب معنی سنیں. یا بنیا، اے میرے پیارے بیٹے، انہا، ہاں ضمیر کس طرف جا رہی ہے آپ کے پاس لکھا ہوا ہے عربی میں، الخصلۃ من الاساءۃ والاحسان. کوئی برائی والی عادت ہے یا نیکی والی عادت ہے، برا کام ہے یا نیک کام ہے. انہا عندکم مثقال حبۃ من خردل، نیچے لکھا ہے سبب اول صغر جسہ. حضرت لقمان نے فرمایا میرے پیارے بیٹے، یقیناً وہ عادت گناہوں والی یا نیکی والی، کوئی گناہ ہے یا کوئی نیکی ہے. ان تکو مثقال، اگر ہو برابر حبۃ دانے کے، من خردل، رائی میں سے. رائی کا دانہ بالکل چھوٹا ہوتا ہے، یہ صغر جسہ ہے. کوئی گناہ ہے کوئی نیکی ہے رائی کے دانے کے برابر. پھر نمبر 2، فرض کرو فتکن فی صخرۃ، پس ہو رائی کا دانہ صخرۃ، پتھر کی چٹان میں. ادھر پردے ہی پردے ہوتے ہیں، لکھا ہے شدت حجاب. نمبر 3، فی السماوات، یا آسمانوں میں ہو، وہ بہت دور ہے، نیچے لکھا ہے بود مکانی، وہ رائی کا دانہ. سماوات پر لکھا ہے جو عام خلائق سے، عام مخلوقات سے. مکاناً دور ہے، آسمان تو بہت دور ہے، 500 سال کا سفر ہے. او فی الارض، یا ہو زمین میں، لکھا ہے جہاں ظلمت شدیدہ، عرض پر لکھا ہے جہاں خوب ظلمت ہوتی ہے، اندھیرا ہوتا ہے. اب پھر آیت کو دیکھیں، مہربانی فرمائیں. کوئی نیکی ہے یا گناہ ہے رائی کے دانے کے برابر چھوٹا، اور ہے بھی چٹان کے اندر پردے ہی پردے، یا ہے آسمانوں میں بہت دور، یا ہے زمین کے اندر اندھیروں میں. یاد بھی اللہ، بوقت حساب اس کو بھی اللہ لے آئے گا. اللہ کے آگے چھپی ہوئی نہیں ہے وہ چیز. کیوں؟ ان اللہ لطیف خبیر، یقینا اللہ کریم باریک بین ہے، سرے سرے کی خبر رکھنے والا ہے. یا بنیا، اس پر لکھے نمبر 3، اصلاح اعمال. نمبر 3، اصلاح اعمال. پہلے شرک سے روکا، پھر عقیدے کی درستگی کی، پھر اصلاح اعمال آ گئی. بعد از تصحیح عقائد درست ہونے کے بعد، یا بنیا میرے پیارے بیٹے، آقم الصلاۃ، قائم کر نماز. یاد ہے امر مصلح، 3 امور مصلح ہیں قرآن میں، نماز، روزہ، حج. ان سے انسان کے باطن کی اصلاح ہوتی ہے اور باقی اعمال پر عمل کرنا آسان ہو جاتا ہے. جو نماز روزے کا پابند نہیں، باقی شریعت پر عمل کیسے کرے گا؟ اے میرے پیارے بیٹے، آقم الصلاۃ، قائم تو رکھ نماز کو. لکھا ہے امر مصلح اور صلاۃ پر لکھا ہے اعمال. وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ، اور حکم دے نیک کام کا. اب وَأْمُرْ کے نیچے لکھا ہے تکمیل للخیر. پڑھیں، تکمیل للخیر، دوسروں کی تکمیل کرنا. ان کو نیکی کا حکم دو گے، برائیوں سے روکو گے، اس پر وہ عمل کر لیں گے تو وہ بھی کامل بن جائیں گے. وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ، اس پر لکھے نمبر 4، اصلاح خلق. اصلاح خلق، مخلوق کی اصلاح. پھر کٹھی کریں گے باتیں انشاءاللہ. وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ، اور حکم دے تو نیک کاموں کا. لکھا ہے اول درجہ توحید، سب سے بڑی نیکی توحید ہے، پھر باقی نیکیاں. وَنْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ، اور روک تو گناہ کے کام سے.
لکھا ہے اول درجہ شرک سب سے بڑا گناہ ہے، پھر باقی برائیاں۔ وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ، تعلیم حسن معاشرت، اچھا سلوک، اور صبر کر علامہ اصابک، ان مصیبتوں پر جو تجھ کو پہنچے۔ ان ذالک من عزم الامور، یقیناً یہ بہت بڑی ہمت کے کاموں میں سے ہے۔ نیچے لکھا ہے الصبر علامہ اصابک، مصیبتیں پہنچے اور بندہ صبر کرے، یہ بڑی ہمت کے کاموں میں سے ہے۔ ان ذالک، بڑے ساتھیوں کے لیے جملہ کہتا ہوں، ان ذالک من الامور المعزومہ، عبارت اصل کیا آتی؟ من الامور المعزومہ۔ ولا تصعر خدک للناس، اس پر لکھے نمبر 5، اصلاح اخلاق و آداب معاشرت، اصلاح اخلاق و آداب معاشرت۔ ایک پکھا کا چلا آجا، مکھیاں کھانی ہے۔ وَلَا تُصِرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ، اور نہ پھلا تو اپنے رخسار لوگوں کے لیے۔ میری طرف دیکھیں گے تو میں نقشہ سناؤں گا، رخسار نہ پھلا، کسی نے باغی رخسار پھلا کر بیٹھا ہے، شاید کیویں کی تھا، ڈراؤ تو نہیں میں تم، مہربانی کرو مولانا، ڈراؤ تو نہیں۔ قرآن نثار کیسے دکھاؤ، نام اور مہربانی کرو۔ وَلَا تُصِرْ خَدَّكَ، لوگوں کے لیے رخسار پڑھو، اور اس کے نیچے لفظ لکھ لو، کنایا تکبر نہ کرنے سے، ایک کنایا ہے تکبر نہ کرنے سے۔ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ، کیا مطلب؟ رخسار نہ بھلا، آکڑ نہ کر، تکبر نہ کر۔ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، اور نہ چل تو زمین میں مرن آکڑ کرتا ہوا، کیوں؟ علت ان اللہ وجہ، یقیناً اللہ لا يحب، نہیں پسند کرتا، کل مختال، ہر دل سے آکڑ کرنے والے کو۔ مختال کے نیچے لکھا ہوا ہے اختیال کہتے ہیں دل سے آکڑ کرنا، اور فخور، فخر کرنے والے کو پسند نہیں کرتا۔ فخر کیا ہوتا ہے؟ زبان سے آکڑ کرنا، لکھا ہوا ہے زبان سے۔ واقصد فی مشیک، اور درمیانی رفتار رکھ، اور میانہ روی اختیار کر اپنی چال میں۔ واقصد، میانہ روی اختیار کر، فی مشیک، اپنی چال میں۔ وَاغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ، اور پستی کر اپنی آواز میں سے۔ اِنَّ أَنْكَرَ، کیوں؟ علت اِنَّ أَنْكَرَ، بہت زیادہ شور مچا مچا کر بات نہیں کرنا۔ اِنَّ أَنْكَرَ الْأَصْوَاتِ، یقیناً بدترین آوازوں کی، لَصَوْتُ الْحَمِيرِ، البتہ آواز گدھے کی، ساری آوازوں میں سے بدترین آواز گدھے کی ہے، اس لیے درمیانے انداز میں بات کرنی ہے۔ اب مولانا یہ جو ہم نے وَلَا تُصِرْ پر لکھا تھا نمبر 5، اصلاح اخلاق و آداب معاشرت، میں اس کی جزء بنا رہا ہوں۔ لا تُصِرْ خَدَّكَ پر نیچے لکھ لو جز نمبر 1، جز نمبر آگے جی پچھو بڑی بہت کچھ آواز الگ ہے، پچھو بڑی مولا ولی اللہ اکتے آگے۔ وَلَا تُصِرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ، اس پر لکھیں جز نمبر 1۔ وَلَا تَمْشِ پر جز نمبر 2۔ وَاقْصِدْ فِي مَشْيِكَ جز نمبر 3۔ وَاغْضُضْ جز نمبر 4۔ یہ 4 جزیں میں نے بنا دی ہیں، بات ایک چل رہی ہے، اس کی جزیں چھوٹی چھوٹی بنا دی، حصے بنا دی۔ ساری آوازوں میں سے بری آواز گدھے کی ہے۔ عجیب بات ہے مولانا، گدھے باقی جو جانور ہیں نا ان پر بوجھ رکھو تو وہ چلاتے ہیں، کیا کہا؟ گدھا خالی ہو تو چلاتا ہے، بوجھ رکھو نا اس پر نہیں چلاتا۔ گدھا کب چلاتا ہے؟ کبھی وزن رکھا ہوا ہو گدھے پر، وہ نہیں چیخے گا، ہمیشہ تجربہ کرو، جب گدھا خالی ہوگا نا ڈھیچو 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 خالی چیخے گا۔
नंबर 2, गधा चिल्लाता है शैतान देखकर। क्या देखकर? नंबर 3, गधा चिल्लाता है चारे और पानी के लिए, भूख लगे तो। और नंबर 4, गधा चिल्लाता है दूसरे गधे से लड़ने के लिए, तो लड़ाई करे ना फिर चिल्लाता है। और गधा चिल्लाता है शावत झाड़ने के लिए, क्योंकि गधा बेफायदा जोर लगाकर चीखता है ना, इसलिए मना किया गया। ये सारी आवाजों में से बुरी आवाज है। ये मैंने अर्ज कर दिया, फिर आपको लिख कर दे दूंगा, हाशिया लिख लेना। अलम तरो अन्नल्लाह सखर लकुम मा फिस समावात, वरना ये दलील तौहीद अगली नंबर 2 आ गई, सामने रब्त लिख लें। जिक्र मोहसिन के बाद जिक्र दलाइल, मोहसिन का जिक्र हो गया लुकमान का, अब जिक्र दलाइल। लुकमान के बारे में सुन लो, ये अजमी नाम है। ये हजरत ईसा अलैहिस्सलाम और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरमियान वाले जमाने में था। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरमियान वाले जमाने में से था हजरत लुकमान, एक कौल। और दूसरा कौल हजरत हूद अलैहिस्सलातु वस्सलाम की वफात के बाद कौम आद के बकिया लोगों में से था। मुसलमान था, कौम आद के जो मुसलमान बाकी रह गए, जिनको अल्लाह ने बचाया था, ये उनमें से बचा हुआ था। आओ जी, अलम तरो अन्नल्लाह सखर लकुम मा फिस समावाति व मा फिल अर्ज़, सुभान अल्लाह, क्या तुमने गौर नहीं किया, देखा नहीं? लिखा है दलाइल व मुशाहदा से, दलाइल के जरिए और आंखों से देखकर। क्या तुमने देखा नहीं, यानी गौर नहीं किया? यकीनन अल्लाह ने सखर लकुम काम में लगा दिया, मा फिस समावात, उन चीजों को जो आसमानों में है, व मा फिल अर्ज़, जो जमीन में है, हर एक चीज काम में लगी हुई है। खेतियां सरसब्ज हैं तेरी ग़िज़ा के वास्ते, जानवर पैदा किए तेरी बका के वास्ते, चांद सूरज और सितारे हैं ज़िया के वास्ते, अल-ग़रज़ सब जहां तेरे लिए, तू खुदा के वास्ते। सब कुछ अल्लाह ने काम में लगा दिया। ऊपर एक लफ्ज़ लिखा हुआ है बिला वास्ता या बिल वास्ता, बिला वास्ता या बिल वास्ता। अब जानवर हैं, हमने इनको हाथ में रखा हुआ है, लगाम डाली हुई है, रस्सी डाली हुई है, ये हमारी खिदमत कर रहे हैं। बिला वास्ता ये सूरज है, चांद सितारे, ये भी हमारी खिदमत कर रहे हैं, लेकिन हमारा वास्ता नहीं, डायरेक्ट खिदमत कर रहे हैं, अल्लाह के हुक्म के ताबे हैं। फरमाया अस्बग़ अलैकुम निअमहु ज़ाहिरतन व बातिना, और भर दी अल्लाह करीम ने तुम पर अपनी नेमतें, अस्बग़ भर दी अल्लाह करीम ने तुम पर अपनी नेमतें मुकम्मल की हैं, यानी भर दी हैं तुम पर अपनी नेमतें, ज़ाहिरतन व बातिना, खुली हुई, व बातिना, छुपी हुई। खुली हुई नेमतें ज़ाहिरा, नीचे लिखा हुआ लफ्ज़ जो हवास से मुदरक हो, जो हवास से मुदरक हो, ये हवास देख कर बंदा महसूस करे, ये आसमान है, जमीन, ये दरख्त, जंगल, पहाड़, या सुनकर बंदा महसूस करे, चख कर बंदा मालूम करे, या बंदा टटोल कर मालूम करे, सुनकर मालूम करे। हवा से खमसा, देख कर, सुनकर, चख कर, टटोल कर, सुनकर, हवा से खमसा से महसूस हो। और छुपी हुई क्या है? जो अक्ल से मुद्रक हो, अक्ल के जरिए बंदा सोचे समझ आ जाए, ये नेमतें। सुभान अल्लाह। अस्बग़ अलैकुम निअमहु ज़ाहिरतन व बातिना, मुकम्मल की अल्लाह ने तुम पर, भर दी अल्लाह करीम ने तुम पर अपनी नेमतें, जो खुली हुई हैं और छुपी हुई हैं। पैदाइश भी बेहतरीन है, ज़हरी नेमत है, और अल्लाह ने ऐब छुपाए, ये बातिनी नेमत है। व मिनन नासि मन युजादिलु, ज़जर अल्लाह ने डांटा, और लोगों में से वो भी है, नज़र इब्न हारिस का जिक्र, अदकिया का नाम अभी नज़र इब्न हारिस, उसी का जिक्र है। बड़ा बेईमान था। सामने लिखो जुमला, नज़र इब्न हारिस कहता था, जल्दी करो, नज़र इब्न हारिस कहता था फरिश्ते अल्लाह की बेटियां हैं, अल मलाइका तो बनातुल्लाह, फरिश्ते अल्लाह की बेटियां हैं, कुरान झूठी कहानियां हैं, वल कुरान व असातीरुल अव्वलीन, अरबी नहीं लिखवा रहा ताकि सारे लिख लें, वल कुरान व असातीरुल अव्वलीन, पहले झूठी कहानियां हैं। और अल्लाह
دوبارہ زندہ کرنے پر قادر نہیں، اللہ دوبارہ زندہ کرنے پر قادر نہیں، یہ وہ بے ایمان کہتا تھا۔ اللہ غیر قادر علی احیاء من بلا، جو وہ سیدھا ہو گیا اللہ دوبارہ زندہ نہیں کر سکتا۔ اسی کا ذکر ہے۔ اب سنو، وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ، لوگوں میں سے وہ بھی ہے بے ایمان نظر ابن حارث، یجادل جو جھگڑا کرتا ہے فی اللہ، اللہ کی توحید میں، فی اللہ فی توحید اللہ، نیچے لکھا ہے توحید، بغیر علم بغیر عقلی دلیل کے، ولا ہدن بغیر دلیل وحی کے، ہدن سے مراد دلیل وحی، ولا کتاب منیر اور بغیر کتاب روشن کے، اس سے مراد نقلی دلیل، نہ اس کے پاس عقلی دلیل ہے نہ دلیل وحی ہے نہ نقلی، پھر بھی جھگڑا۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ، شکوہ اللہ ان کی شکایت کر رہا ہے، جب کہا جاتا ہے واسطے ان کے پیچھے چلو ما انزل اللہ، اس کے جو اللہ کریم نے کتاب اتاری ہے، قالوا کہتے ہیں بل نہیں، یہ بل اسرابیہ ہے، پچھلی بات کی نفی کر رہے ہیں، نہیں ہم ما انزل اللہ کے پیچھے نہیں چلیں گے، نتبع ما وجدنا علیہ، ہم پیچھے چلیں گے ما صرف اس طریقے کے وجدنا علیہ آبانا، کہ پایا ہم نے اس پر اپنے باپ دادا کو، جو باپ دادا والا طریقہ ہے ہم اس کے پیچھے چلیں گے۔ اولو کان الشیطان یدعوہم، اب ذرا راوی حضرات غور کریں، عبارت اصل میں تھی نیچے لکھا ایتبعونہم، پڑھیں نحو قافیہ جامی کیا لفظ ہے، ایتبعونہم ولو کان، یہ واو سے پہلے کون سے الفاظ محذوف ہیں، اب معنی سنو، ایتبعون، اچھا کیا یہ باپ دادا کے پیچھے چلیں گے، کیا یہ باپ دادا کے پیچھے چلیں گے، وَلَوْ كَانَ الشَّيْطَانُ، اگرچہ شیطان یدعو ان کو دعوت دیتا رہا ہو، ان کے باپ دادا کو بلاتا رہا ہو، اِلَىٰ عَذَابِ السَّعِيرِ، آگ کے عذاب کی طرف، شیطان ان باپ دادا کو آگ کی طرف بلاتا رہا ہو، پھر بھی یہ باپ دادا کے پیچھے چلیں گے، ورنہ شیطان تو آگ کی طرف نہیں بلاتا، شیطان تو جہنم کی طرف نہیں بلاتا، اوپر جملہ لکھا ہوا ہے، یعنی گمراہی جو سبب ہے عذاب کا، پڑھیں، اب آپ نے بتانا میں نہیں بولوں گا، جو بولے گا اس کے لیے دعا کروں گا، شیطان آگ کی طرف بلاتا ہے یا گمراہی کی طرف، گمراہی کی طرف بلاتا ہے، جو گمراہی آگ کی طرف لے جائے گی۔ اچھا اب یہ تو ہو گیا شکوے کا جواب، پیچھے آؤ، اب آ گئے غیر مقلد، کون آ گئے، بولتے نہیں آپ، غیر مقلد، انہوں نے کہا جب ان کو کہا جاتا تھا پیچھے چلو قرآن کے اللہ کی نازل کردہ کے، وہ کہتے تھے ہم باپ دادا کی پیچھے، حنفی بھی ایسے کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں قرآن کی طرف آؤ، حدیث کی طرف، یہ کہتے ہیں باپ دادا، بہت بڑا جھوٹ اور بے ایمان۔ اب مولانا اندازہ لگاؤ، یہ غیر مقلدین قرآن کی تحریف کرتے ہیں اور آناف کو کافر اور مشرک ثابت کرنے کے لیے ان کے جاہل جو باعثین ہیں نا، جہلا اجل باعثین، جن کو پتہ ہی کچھ نہیں، صیغہ ہی نہیں آتا، قرآن کی ایک آیت کا صحیح ترجمہ نہیں آتا، ترکیب نہیں آتی، وہ جاہل ان کے باعثین یہ آیتیں پڑھ کر فٹ کرتے ہیں آناف پر کہ ہم کہتے ہیں کہ قرآن حدیث کے پیچھے چلو، حنفی کہتے ہیں باپ دادا، نہ آپ کو جملہ یاد ہونا چاہیے جو میں نے کل پرسوں یا اس سے پہلے ایک آدھ دن بتایا تھا کہ جو بندہ قرآن کی آیت کا غلط مطلب قرآن کی آیت سے بیان کرنے لگے تو جواب ساتھ موجود ہوگا، ذہن میں آگے پیچھے دائیں بائیں دیکھو گے نا، جواب اس آیت کے اندر ہے۔ غیر مقلدین نے جب یہ کہا کہ ہم کہتے ہیں قرآن حدیث کے پیچھے چلو تو حنفی کہتے ہیں باپ دادا، آگے پڑھو، اولو کان الشیطان یدعوہم الی عذاب السعیر، نہ یہ جو ہمارے ائمہ تھے، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ، امام ابو یوسف، امام محمد وغیرہ، ان کو شیطان گمراہی کی طرف بلاتا تھا، یہ گمراہ لوگ تھے، یہ کافر تھے، تو اب اللہ نے فرمایا شیطان ان کے باپ دادا کو گمراہی کی طرف دعوت دیتا رہا ہو، وہ باپ دادا گمراہ ہوں، وہ کافر ہوں، بے ایمان ہوں، مشرک ہوں، شیطان نے ان کو گمراہ کیا ہو، پھر بھی یہ باپ دادا کے پیچھے چلیں گے، تو کیا ہم جن کی تقلید کر رہے ہیں
ان مسائل کے اندر کہ جو نصوص قطعیہ سے ثابت نہیں. میں اس کی مثالیں دوں گا آپ کو. تو کیا امام ابو حنیفہ، امام محمد، امام یوسف رحمہ اللہ یہ سارے گمراہ تھے، کافر تھے؟ اگلی بات یہ ہے کہ یہ دھوکہ ان کا بہت بڑا. مولانا میں ہوائی جہاز میں کراچی سے اسلام آباد آ رہا تھا، رمضان شریف کا مہینہ تھا، دور تفسیر کے بعد ایک رات کے لیے میں گیا، وہاں بیان کرنا تھا، ساتھی نے ٹکٹ بھیجی. اب راستے میں اعلان ہو گیا کہ بھئی روزہ افطار کر لو، وقت ہو گیا ہے. تو اب کچھ سواریوں نے افطار کر لیا، کچھ ابھی کرنے والے. سورج سامنے نظر آنے لگ گیا. اب کیا کریں؟ اب یہ مسئلہ نہ قرآن میں ہے نہ حدیث میں ہے کہ سورج جہاز کے اندر ظاہر ہو گیا، اب کیا کریں؟ اب جہاز کے اندر نماز کا وقت ہو گیا، نہیں پڑھتے تو نماز قضا ہوتی ہے. جہاز میں نماز کیسے پڑھنی ہے؟ قرآن حدیث ہمیں دکھاؤ. کوئی آیت ہے اس بارے میں؟ جہاز تھا ہی نہیں، آیت کیسے نازل ہوتی؟ جہاز تھا ہی نہیں ہوائی، حدیث کیسے ہوتی؟ اب مسئلہ بتاؤ. تم کہتے ہو قرآن و حدیث، قرآن و حدیث کے علاوہ ہم کسی کی بات نہیں مانتے. قرآن حدیث کے احکام کو سامنے رکھ کر مسئلہ استنباط کرنا، اس کا نام ہے فقہ. قرآن حدیث کے اصول سامنے رکھ کر مسئلہ نکالنا، اس کا نام ہے فقہ. اب انسان ہسپتال میں پڑا ہے، مر رہا ہے، ڈاکٹر نے کہا اس کو خون دو، خون نہیں دو گے تو بندہ مر جائے گا. اب انسان کا خون انسان کو دینا ہمیں قرآن حدیث سے دکھاؤ. تم جو غیر مقلد جہلا کہتے ہو کہ قرآن و حدیث اور کسی کی بات نہیں مانتے، انسان کا خون انسان کو لگانا ہمیں قرآن حدیث سے دکھاؤ. یہاں پر آپ اصول سامنے رکھ کر مسئلہ نکالنا پڑے گا جس کا نام فقہ ہے، استنباط کرنا. تو علماء نے فرمایا کہ جہاز متحرک ہے، ہوا میں اڑ رہا ہے، اس کے اندر نماز کا حکم وہی ہوگا جو متحرک کشتی کے اندر نماز کا حکم ہوگا. اور سمجھ آئیے کہ نہیں؟ کشتی بھی متحرک ہے، سمندر میں جا رہی ہے، نماز کا وقت ہو گیا. جو متحرک کشتی میں نماز کا حکم ہے وہی متحرک جہاز میں نماز کا حکم ہے. آیتیں آئیں گے انشاءاللہ، دیکھیں گے. جانور کا خون حرام ہے، بددم جانور کا خون حرام ہے جو ذبح کرتے وقت نکلتا ہے. فرمایا فَمَنِ اسْتُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ. اگر انسان مجبور ہے، مر رہا ہے، خون پڑا ہے کسی جانور کا، بندہ مر رہا ہے، بچنے کی امید نہیں، اتنا خون جانور کا استعمال کر لے جس سے جان بچ جائے. تو اب جان بچانے کے لیے جانور کا خون استعمال کرنا جائز ہے. تو اشارہ سمجھ آیا کہ جان بچانے کے لیے انسان کو انسان کا خون دینا بھی جائز ہے. یہ قرآن کے احکام سامنے رکھ کر اس سے مسئلہ نکالنا، اس کا نام ہے فقہ. اس کا کیا نام ہے؟ یاد رکھنا، جو مسئلہ قرآن میں صاف ہے، حدیث میں صاف ہے، ہم کسی کی تقلید نہیں کرتے. تقلید کن مسائل میں ہے؟ جو مسائل قرآن و حدیث میں واضح نہیں ہیں اور استنباط کے ذریعے نکالے جائیں گے. اب استنباط کرنا یہ ہر للو پنجو کا کام نہیں ہے، یہ مجتہد کا کام ہے. کچھ خاکہ ذہن میں آیا کہ نہیں آیا؟ اب حاشیہ لکھو. سارے قرآن میں کام آئے گا، میں بار بار نہیں لکھوا سکوں گا. اتبعوا ما انزل اللہ کا حاشیہ لکھو. نمبر 1، اتباع بالذات. اتباع بالذات، جو خود عالم فاضل ہو، جو خود عالم فاضل ہو. نمبر 2، اتباع بالغیر. کسی عالم سے پوچھ کر ما انزل اللہ کے پیچھے چلے. یہی تقلید ہے. بس یہ حاشیہ مکمل ہو گیا. اب حاشیے کو سمجھو. ما انزل اللہ کے پیچھے چلنا ہے ڈائریکٹ. اتباع بالذات کا معنی ٹک ڈائریکٹ. ما انزل اللہ کے پیچھے چلنا ہے براہ راست ڈائریکٹ. یہ تو وہ براہ راست پیچھے چلے گا جو خود عالم فاضل ہو، جو قرآن کے معنی جانتا ہو، حدیث کا مطلب جانتا ہو، علم پڑھا ہو، جس نے دین سیکھا ہو، علماء کے سامنے بیٹھا ہو، کچھ حاصل کیا ہو، وہ تو براہ راست ما انزل اللہ کے پیچھے چلے گا. جو بندہ ان پڑھ ہے، جاہل ہے، جس کو دین کا پتہ نہیں، وہ کیسے قرآن ما انزل اللہ کے پیچھے چلے گا؟ وہ دوسرے سے پوچھ کر
دوسرے عالم سے پوچھ کر اتباع کرنا، اسی کا تو نام تقلید ہے، اسی کا نام کیا ہے؟ وہ اس آیت سے غلط مطلب ثابت کرنا چاہتے تھے غیر مقلدین، ہم نے اسی آیت سے قرآن و سنت کی اتباع ثابت کر دی، تقلید کو ثابت کر دیا۔ جو عالم ہے خود پیچھے چلے گا براہ راست، اور جو جاہل ہے علماء سے پوچھ کر معاذ اللہ کے پیچھے چلے گا۔ کچھ بات ذہن میں آئی ہے دوستوں؟ بہت بڑی بات میں نے کر دی، آگے چلو۔ وَمَن يُسْلِمْ وَجْهَهُ إِلَى اللَّهِ، اب آپ نے بتانا ہے، میں نہیں بولوں گا۔ وَمَن يُسْلِمْ وَجْهَهُ إِلَى اللَّهِ، بشارت خوشخبری، اور وہ بندہ جو جھکا دے اپنے چہرے کو اللہ کی طرف، عقیدہ و عمل، صرف چہرہ جھکا دے، باقی سب نے جھکایا ہے۔ چہرے کا ذکر کیوں کیا؟ یہ اشرف الاعضاء ہے، یہ اشرف الاعضاء، جب سارے اعضاء میں سے اعلیٰ ترین جگہ چہرہ اللہ کے لیے جھکا دیا تو باقی جسم خود بخود جھک گیا۔ بڑے علماء کے لیے جملہ کہتا ہوں، ذکر جز مراد کل، ذکر جز مراد کل۔ وَمَن يُسْلِمْ وَجْهَهُ إِلَى اللَّهِ، وہ بندہ جو جھکا دے اپنے چہرہ اللہ کریم کی طرف، وَهُوَ مُحْسِنٌ، درحال کہ وہ مخلص ہو۔ محسن لکھا ہوا ہے مخلص ہو ایک معنی، دوسرا معنی موحد، جلالین موحد ہو۔ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ، ثمرہ نتیجہ بسا کی اس نے مضبوط پکڑ لیا ہے، الْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ، کڑے پکے کو، پکا کڑا گول کڑا، اس کو مضبوط پکڑ لیا۔ وَإِلَى اللَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ، سبحان اللہ، اور اللہ کریم کی طرف ہے انجام تمام کاموں کا۔ الامور کا معنی تمام کام۔ آپ کے پاس اللہ کے نیچے ایک لفظ لکھا ہوا ہے رولمانی کا، الف لام فی الامور للاستغراق، الامور میں الف لام استغراق کے لیے ہے، تمام کی تمام چیزیں بیان کرنے کے لیے۔ کل وَإِلَى اللَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ، اللہ کریم کی طرف ہے انجام تمام کاموں کا۔ تمام کا معنی کیوں کیا الف لام کے ساتھ؟ الف لام کی وجہ سے وہی اللہ کریم متصرف ہے، اسی کے قبضے میں انجام ہے۔ وَمَن كَفَرَ، تسلی ما تخفیف اخروی آخرت کا ڈرا، حوصلہ رکھو میرے محبوب۔ وَمَن كَفَرَ، جو بندہ کفر کرے گا باوجود قائم ہونے دلائل حقہ کے، باوجود قائم ہونے سچے دلائل قائم ہونے کے باوجود جو کفر کرے گا، فَلَا يَحْزُنْكَ كُفْرُهُ، نہ غمگین کرے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا کفر، اور نہ ہمارا قرآن سامنے نہ ہو تو ہماری بات سمجھ نہیں آتی، یہ ذہن میں رکھنا بات۔ اِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ فَنُنَبِّئُهُمْ بِاللَّهِ، آپ کیوں غمگین نہ ہو اس کے کفر کی وجہ سے؟ وجہ اللہ در وجہ ہماری طرف لوٹنا ان کا، فَنُنَبِّئُهُمْ، پس آپ خبر دیں گے ان کو، بِمَا عَمِلُوا، ان کاموں کی جو کرتے رہے در دنیا میں۔ آپ کیوں پریشان ہو رہے ہیں؟ ہم نے خبر دینی ہے، ہم نے سزا دینی ہے۔ پھر ان اللہ خبر دے سکتا ہے کیوں؟ علت وجہ اللہ خبر دے سکتا ہے کیوں؟ یقیناً اللہ جاننے والا ہے بذات الصدور، سینوں تک کے حالات کو۔ تا بظاہر چہرہ زہر والے کی خبر کیسے نہیں دے گا جب سینوں کی جانتا ہے۔ نُمَتِّعُهُمْ قَلِيلًا، نیچے جملہ لکھا ہوا ہے بڑا پیارا، اگر عیش دنیاوی پر بھول رہے ہیں تو ان کی غلطی ہے۔ عیش دنیاوی پر، دنیا کیا چیز ہے، ہم مست ہیں، واہ بھائی واہ۔ نُمَتِّعُهُمْ قَلِيلًا، ہم نفع دے رہے ہیں ان کو بہت کم۔ اوپر جملہ لکھا ہے بس اس پر ناز کرنا جہل محض ہے، یہ تو جہالت ہے، معمولی نفع ہے۔ مولانا قلیلاً، ایک آدمی کے پاس محلات ہیں، دنیا ہے، پیسہ ہے، یہ قلیل تو نہیں ہے۔ قلیل کیوں کہا؟ یاد رکھنا پورے قرآن میں کام آئے گا، آخرت کے مقابلے میں دنیا قلیل ہے۔ قلیل کیوں کہا؟ آخرت کے مقابلے میں دنیا قلیل ہے۔ نُمَتِّعُهُمْ قَلِيلًا، ہم نفع دیتے ان کو بہت کم، اور ہر بات میں نہیں لکھوا سکتا، مہربانی کرو۔ ثُمَّ نَصْرُهُمْ إِلَىٰ عَذَابٍ غَلِيظٍ، پھر ہم کھینچ بلائیں گے ان کو، نَصْرُ، پھر کھینچ بلائیں گے ہم ان کو سخت عذاب کی طرف۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّن دَلِيلَ، عقلی اعترافی، جس کو دشمن بھی مان لے وہ عقلی دلیل۔ اور اگر آپ سے سلم پوچھیں ان سے کس نے پیدا کیا آسمانوں کو زمین کو، لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، ضرور بھی ضرور کہیں گے اللہ، اللہ ہی نے پیدا کیا۔ قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ، زمشری کا معنی کل ہم نے پڑھا تھا، اگر ذہن میں ہو فرما دو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، الحمدللہ، شکر اللہ کا، اتنا تو مان لیا۔ علامہ زمشری کیا کہتا ہے؟ اللہ کا اتنا تو مان لیا۔ جب خالق مان
مانتے ہو خلق السماوات، تو الہ بھی اسی ہی کو مان لو. جب پیدا کرنے والا اللہ ہے تو سب کچھ کرنے والا بھی اللہ ہے. الحمدللہ تمام تعریفیں جو اللہ کے لائق ہیں اللہ ہی کے لیے ہیں، پر اکثرهم لا یعلمون. الحمد کا معنی یاد رکھو، حضرت صاحب والا رحمت اللہ علیہ والا ساری تعریفوں سے کون سی تعریفیں مراد ہیں؟ جو اللہ کے لائق ہیں. انبیاء، اولیاء، پیر و مرشد، اساتذہ، سب کی تعریف، والدین، ان کی تعریف برحق، لیکن جو تعریف اللہ کے لائق ہے وہ صرف اللہ کی کرنی ہے. الحمدللہ تمام تعریفیں جو اللہ کے مناسب ہیں اللہ ہی کے لیے، بلکہ اکثر ان کے لا یعلمون سمجھ نہیں رکھتے. لا یعلمون کا معنی کیا؟ سمجھ نہیں رکھتے. نیچے لکھا ہے ان الحمد کلہ للہ، ساری تعریفیں اللہ کے لیے، یہ ان کو سمجھ ہی نہیں ہے. للہ ما فی السماوات والارض، دلیل عقلی نمبر 4، اللہ ہی کے قبضے میں جو کچھ آسمانوں میں اور زمین میں ہے، ملکن و خلقن و تصرفا لکھا ہے. مالک بھی وہی ہے، خالق بھی وہی ہے، اختیارات کا مالک بھی وہی ہے ہر چیز میں. ان اللہ هو الغنی الحمید، یقینا اللہ کریم وہی بے پرواہ ہے، تعریفیں کیا ہوا ہے. حاشیے پر لفظ لکھا ہوا ہے نیچے الغنی ای الغنی اما سواہ، جو اللہ کے سوا جو کچھ بھی اللہ بے پرواہ ہے. وکل شیء فقیر الیہ، ہر ایک چیز اللہ کی طرف محتاج ہے. الحمید فی الامور کلھا، تمام کاموں میں اس کی تعریفیں کی جاتی ہیں. وَلَوْ أَنَّ مَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ نَقْلَانٍ، پانچویں عقلی دلیل آ گئی برائے اثبات علم غیب. وَلَوْ أَنَّ، اور اگر یقیناً مَا فِي الْأَرْضِ، جو کچھ زمین میں ہے، جو کچھ زمین میں ہے، من شجرتن یعنی درخت. اب یہ من شجرتن کے نیچے لکھا ہے ماں کا بیان ہے، جو کچھ زمین میں ہے یعنی درخت. زمین میں جتنے بھی درخت اقلام کلمے ہوں، سارے درخت کلمے بن جائیں. اور اقلام یہ انا کی خبر ہے، انا کی خبر ہے. والبحر، اور سمندر، یمدہ، بحر پر لکھا ہوا ہے مبتدا، اور یمدہ یہ جملہ خبر ہے. ناویو والبحر یمدہ، اور سمندر امداد کرے اس سمندر کی، من بعد سبعۃ ابحر، اس کے بعد 7 سمندر اور. ما نفذ، امداد کرے کس میں؟ سیاہی کی جگہ، روشنائی کی جگہ. ساری زمین کے درخت کلمے بن جائیں، سمندر سیاہی بن جائے، 7 سمندر اور بھی ساتھ مل جائیں سیاہی کے لیے. ما نفذت کلمات اللہ. اب لو کا جواب آیا، ولو انا، لو کا جواب ما نفذت کلمات اللہ، نہیں ختم ہوگی اللہ کی معلومات. کلمات کا معنی کیا؟ معلومات. لکھو سامنے مولانا، لکھو لکھو اوپر لکھو معلومات. دوسرا مطلب لکھو عظمت والی باتیں. کیا معنی کیا؟ عظمت. ہاں، 7 سمندر سیاہی، ساری درخت کلمے، اللہ کی عظمت والی باتیں ختم نہیں ہوں گی. کیوں؟ علت وجہ ان اللہ عزیز حکیم. رب سنو، رب ان اللہ عزیز حکیم. علت وجہ کیوں اللہ کی معلومات، اللہ کی عصمت والی باتیں ختم نہیں ہوگی. کیوں؟ یقینا اللہ کریم عزیز، غالب ہے، قدرت کا مالک ہے. علی حکیم، حکمت والا علم کا مالک ہے. جب اللہ عزیز ہے، حکیم ہے، اس کے کلمات کیسے ختم ہو سکتے ہیں؟ ما خلقکم ولا بعثکم، نہیں پیدا کرنا تمہارا اول بار، پہلی بار پیدا کرنا، ولا بعثکم، اور نہ تمہارا دوسری بار زندہ کر کے اٹھانا نہیں، الا مگر کالنفس واحدہ، مثل جی ایک کے. پیدا کرنا، زندہ کرنا ایک کو. ساری کائنات کی اربوں خربوں مخلوق گزر چکی جو آئے گی، سب کو پیدا کرنا دوبارہ، ایک دفعہ یا دوبارہ، میں اللہ کے سامنے ایسے ہے جیسے ایک بندے کو پیدا کرنا، ایک بندے کو زندہ کر کے اٹھانا. یہ بھی ہمارے سمجھانے کے لیے فرمایا، اللہ کے آگے تو یہ بھی کچھ نہیں ہے. ان اللہ سمیع بصیر، تعلیلیہ جملہ گیا. کیوں؟ اللہ کے آگے ایک کے برابر ہے سب کو زندہ کرنا اور پیدا کرنا. کیوں؟ یقینا اللہ سمیع اور بصیر ہے، سننے والا، دیکھنے والا. سمیع بصیر اللہ تو ساری قدرتوں کا مالک بھی اللہ. چھٹی عقلی دلیل آ گئی اللہ کے اختیارات کے لیے. علم ترا، کیا تو نے غور نہیں کیا؟ پہلی دفعہ یہ بات آئی ہے، ساتھی دل کی کھڑکیاں کھولو. کیا تو نے غور نہیں کیا سننے والے؟ رویت قلبی ان اللہ یولج اللیل فی النہار،
مانا لفظی کرتا ہوں، مانا غلط ہو جائے گا. سنو، یقیناً اللہ کریم یولج اللیل داخل کرتا ہے رات کو فی النہار دن میں. اللہ رات کو دن میں داخل کرے تو 24 گھنٹے دن ہو جاتا. اشکال تو سمجھو، اللہ رات کو دن میں داخل کر دے تو 24 گھنٹے رات ہو جاتی نا، اس لیے لکھا ہوا ہے اجزاء. اب مانا سنو، یقیناً اللہ کریم یولج اللیل داخل کرتا ہے رات کے کچھ حصے کو دن میں. کیا مانا؟ رات کے کچھ حصے، کچھ اجزاء، کچھ ٹکڑے، اللہ رات کے کچھ ٹکڑے اور اجزاء داخل کرتا ہے دن میں. دن لمبا ہو گیا، گرمی آ گئی. یولج النہار داخل کرتا ہے دن کے کچھ حصوں کو فی اللیل رات میں. رات لمبی ہو گئی سردیوں میں. آیت نہیں سمجھی؟ اللہ سارا دن رات میں داخل کرتا ہے یا ساری رات دن میں؟ نہ، دن کا کچھ حصہ رات میں داخل کیا، سردیوں میں رات لمبی، اور رات کا کچھ حصہ دن میں داخل کیا، گرمیوں میں دن لمبا ہو گیا. حصے والا مانا یاد رکھنا پورے قرآن میں کام آئے گا. مولانا یاد رکھنا، میں پوچھوں گا پھر. وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ کام میں لگا دیا سورج کو اور چاند کو. كُلٌّ يَجْرِي إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى ہر ایک چل رہا ہے وقت مقرر تک، قیامت تک. وَأَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ یقیناً اللہ جو تم عمل کر رہے ہو خبر رکھنے والا ہے. ذالک بیان دلائل، سبحان اللہ، ذالک عمل ہو، یہ دلیلیں کیوں ہم نے بیان کی. ذالک یہ جتنے بھی دلائل گزرے ہیں، کیوں؟ بِأَنَّ اللَّهَ یہ جو بِأَنَّ جار مجرور ہے یہ متعلق ہے لِتَسْتَيْقِنُوا کے اوپر لکھا ہوا ہے لِتَسْتَيْقِنُوا. یہ دلائل اس لیے ہیں لِتَسْتَيْقِنُوا تاکہ تم یقین کر لو. لِتَسْتَيْقِنُوا تاکہ تم یقین کر لو. یہ دلائل اس لیے ہیں تاکہ تم یقین کر لو. بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ وہیں تو کہ یقین اللہ وہی ہے معبود پر حق. حق پر لکھا ہے نا، معبود پر حق. کیوں دلائل ہم نے دیے؟ یہ دلائل اس لیے ہیں کہ تم یقین کر لو یقین اللہ کریم ہوئے معبود حق. بِأَنَّ عِبَادَتَهُ هُوَ الْحَقُّ پڑھے نیچے، عبادتہ هو الحق، اللہ ہی کی عبادت حق ہے. وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ الْبَاطِلُ اور یہ بھی یقین کر لو تم یقیناً وہ جن کو یہ پکار رہے اللہ کے سوا الباطل وہ باطل ہے. اور سمجھو اشکال ہے بہت بڑا. اللہ کے سوا لوگ جن کو پکار رہے ہیں مشرک وہ باطل. انبیاء باطل ہیں معاذ اللہ، اولیاء باطل ہیں، نیک لوگ نہ. من دونہ الباطل لفظ لکھنے قلم ہاتھ میں. انما یدون من دونہ الباطل جو کہوں گا وہ لکھنے ہیں. اور یقیناً جن کی یہ پکار کر رہے ہیں مشرک اللہ کے سوا الباطل ان کی عبادت باطل ہے. ان کی عبادت باطل ہے. انبیاء اولیاء وہ باطل نہیں، ان کی عبادت باطل ہے. ان کی عبادت جھوٹ ہے، ان کی عبادت نہیں کرنی. وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ یقیناً اللہ کریم وہی بلند ہے. الف کے نیچے لکھا ہے انسانی سوچ سے. پورے قرآن میں یہ الفاظ آئیں گے، میں نہیں لکھوا سکوں گا، مہربانی کرنا، میں صرف بیان کروں گا اس وقت. الف کے نیچے کیا لفظ لکھنے ہیں؟ اللہ بلند ہے کس سے؟ انسانی سوچ سے. الکبیر پر لکھو مرتبہ میں. الکبیر بڑا ہے مرتبہ میں، بڑا ہے مرتبے میں بڑا ہے. الم تر ان الفلک تجری فی البحر ساتویں عقلی دلیل آ گئی توحید پر. کیا تو نے غور نہیں کیا؟ رویت قلبی دل سے سوچنا، سوچا نہیں، غور نہیں کیا تو نے ان الفلک یقیناً کشتیاں تجری فی البحر چل رہی ہیں سمندر میں بنعمت اللہ نبی پاک کی مہربانی سے. یہ مانا ہے بنعمت اللہ. بادشاہ ہے نا پاکستان والے، بزرگ کی فوٹو بنائی، یہ کون ہے جی؟ شیخ عبد القادر جیلانی صاحب ہے، داڑھی اس کی چھوٹی ہے. اچھا وہ کشتی ہے، بوڑھی آگے کھڑی ہے ہاتھ جوڑ کر، اور حضرت نے نیچے کشتی کے ہاتھ دیے ہوئے، برات بھی بنی ہوئی ہے. بھئی یہ کیا چکر ہے بھئی؟ بات یہ ہے بوڑھی نے ایک پاؤ دودھ نہیں دیا تھا حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے نام پر. حضرت کو جو غصہ آیا اس بوڑھی کے بیٹے کی شادی کی برات آ رہی، ساری برات کو غرق کر دیا. لوگوں نے کہا سبحان اللہ، بڑی تعریف ہو رہی ہے، واہ بھلی ایک پاؤ دودھ کے لالچی ہوتے ہیں. اب 11 سال بعد بوڑھی کو خیال آیا، او ہو
حضرت شیخ کو بہت دودھ نہیں دیا تھا، ساری برات غرق کر دی تھی، بہت دودھ لائی، حضرت نے جو ہاتھ مارا 11 سال بعد ساری برات کو زندہ نکال لیا۔ لوگوں نے کہا جھوٹے قصے، جھوٹے فوٹو، جھوٹی کہانیاں، کشتیاں کون چلاتا ہے؟ بے نعمت اللہ، کشتیاں چل رہی ہیں سمندر میں بے نعمت اللہ، اللہ کی مہربانی سے، اللہ کی نعمت سے۔ لیُریَکُم مِّن آیاتِ، تاکہ دکھائے تم کو اللہ کریم کچھ اپنے دلائل توحید، کچھ دلائل دکھانا چاہتا ہے۔ ان فی ذلک لآیات، یقیناً اس کشتی والے واقعے میں لآیات، ایک نہیں کئی نشانیاں ہیں، جمع کا صیغہ لآیات، کئی نشانیاں ہیں، البتہ لکل صبار شکور، شاگرد دو قسم، محرومین مستفیدین، فائدہ کن کو ہوگا آیات کا؟ ہر اس بندے کو صبر جو بہت صبر کرنے والا ہو مصیبت میں، اوپر لکھا ہے مصیبت میں مومن ہو، شکور شکر کرنے والا ہو نعمت میں، اس کو فائدہ ہوگا ان دلائل کا۔ وَإِذَا غَشِيَهُم مَّوْجٌ كَالظُّلَلِ، سجد پھر اللہ نے ڈانٹا، شرم نہیں آتی جب ڈھانپ لیتی ہیں ان کو کئی موجیں، موج یہ اس میں جنس ہے، جنس ہے، جنس اس لیے مانا کئی موجوں والا کیا۔ وَإِذَا غَشِيَهُم مَّوْجٌ، جب ڈھانپ لیتے ہیں ان مشرکین کو کئی موجیں، كَالظُّلَلِ، سائبان کی طرح، ایسے تمبو لگا ہوتا ہے، سائبان شامیانہ ڈھانپ لیتا ہے، ایسے پانی کی موجیں ان کو ڈھانپ لیتی ہیں، سمجھتے ہیں ہم مرتے ہیں، غرق ہوتے ہیں، بادل کی طرح، سائبان کی طرح۔ تو پھر دعوا اللہ مخلصین لہ الدین، تو پکارتے ہیں صرف اللہ کو، پکارتے ہیں صرف اللہ کو، مخلصین لہ الدین، ترانے کے خالص کرنے والے ہوتے ہیں اللہ کے لیے ساری پکاریں۔ ہونا آپ کو جملہ بھول گیا، میں کیا کروں، سورۃ عنکبوت میں بھی گزرا تھا، اللہ کو کیوں اس وقت خالص پکارتے تھے مشرک؟ سمجھتے تھے شاید وہ عذاب آ گیا، اس عذاب سے آمنا کھڑا ہمیں ڈراتا تھا۔ کیوں اللہ کو پکارتے تھے؟ شاید عذاب آ گیا جس سے آمنا کھڑا ہمیں ڈراتا تھا۔ ہائے سورۃ العنکبوت کھولو، صفحہ 819، میں نے جملہ لکھوایا تھا، فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ۔ اور جملہ لکھا ہوا ہے، کیا لکھا ہوا ہے؟ مجھے سنا ہوتا ہے کیا لکھا ہے؟ شاید وہ عذاب آ گیا جس سے آپ سے ہمیں ڈراتے تھے۔ آؤ فرمایا فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ، پر جب کہ نجات دیتے اللہ ان کو خشکی کی طرف۔ میں نے یہاں بھی جملہ لکھوایا تھا، نجات اللہ کیوں دیتا تھا؟ بوجہ مستر ہونے، حسین میں ہے بوجہ یجیب المستر، جب بندہ ہر طرف سے کٹ کر خالص اللہ کو پکارے تو پھر اللہ کریم دعا قبول کرتا ہے۔ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ، پر جب کہ نجات دے دیتا ہے اللہ ان کو خشکی کی طرف، فَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ، پس کچھ ان میں سے مقتصد، معنی لکھا ہے مقیم علی التوحید، کچھ ان میں سے قائم ہونے والے ہوتے ہیں توحید پر، کچھ تو پکے رہ جاتے ہیں، اور نیچے لکھے بعض منکر آیات ہو جاتے ہیں، اوپر جملہ پڑھو، بعض منکر آیات ہو جاتے ہیں اور بعض پکے ہو جاتے ہیں توحید پر۔ فَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ، کچھ ان میں سے درمیانہ انداز اختیار کرنے والے ہوتے ہیں، میانہ رب اختیار کرنے والے یعنی توحید پر قائم رہنے والے۔ وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلَّا كُلُّ خَتَّارٍ كَفُورٍ، بڑے علماء کے لیے جملہ کہتا ہوں، مقتصد اشرف کو ذکر کیا، اخص کو کیا سر چھوڑ دیا۔ وَمَا يَجْحَدُ، باتیں کوشش ہوتی ہے کہ ایسی عام فہم ہونا سب کے ذہن کے مطابق، علمی باتیں ہوں تو پھر چھوٹے ساتھیوں کو سمجھ نہیں آئے گی کیا کروں۔ میری طرف دیکھیں دو انگلیاں، کوشش تو کرتا ہوں آسان جملہ سناؤں، دو چیزیں ہونا آپس میں مقابل، دو چیزیں، تو قرآن ایک کو ذکر کرتا ہے اور دوسرے کو قیاس پر چھوڑ دیتا ہے، ایک کو ذکر کرتا ہے، دو چیزیں آپس میں متضاد مقابل مخالف، ایک کو ذکر کرے گا دوسری کو چھوڑ دے گا۔ اس میں بڑی مثالیں ہیں، کھولو تیسرا پارہ، ایک مثال آپ کو دکھاتا ہوں۔ صفحہ 117، کیوں مولا ولی اللہ قرآن کو کہنا
बार बार पढ़ना पड़ता है। सुभान अल्लाह कुल अल्लाहुम्मा मालिकल मुल्क तुतिल मुल्क मन तशा व तनजिल मुल्क मिम्मन तशा व तुइज्जु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा बियदिकल खैर। अल्लाह तेरे कब्जे में है सारी खैर, खैर अल्लाह के कब्जे में है और शर दूसरों के कब्जे में है, शर भी तो अल्लाह के कब्जे में है। खैर का जिक्र किया, शर को क्यास पर छोड़ दिया। आओ यहाँ भी ऐसे है, मुक्तसिद को जिक्र किया, जो तौहीद पर पक्के हो जाते थे उनका जिक्र किया, और जो मुनकिर हो जाते थे उनका जिक्र छोड़ दिया। वमा यजहदु बिआयातिना इल्ला कुल्लु खत्ताइन कफूर। नहीं इनकार किया करते हमारी आयात का, नहीं कौन करता है, इल्ला मगर कुल्लु खत्ताइन हर गद्दार बंदा। नहीं इनकार करता हमारी आयात का मगर हर खत्तार, लिखा है ऊपर हो अल गद्दार, गद्दार बंदा इनकार करता है। लिखा हुआ है जो कौल का झूठा है, कफूर जो बड़ा ना शाकिर है वो इनकार करता है। या अय्युहन्नास, खत्तार पर एक लफ्ज़ लिखा हुआ है ऊपर हाशिए पर, कश्ती में आहद करके तोड़ डालते हैं गद्दार। फरमाया या अय्युहन्नास तक़ू रब्बकुम, तख़फीफ़ उख़रवी आखिरत का डरावा, ऐ लोगो डरो अपने परवरदिगार से। वख़शौ नुस्ख़े तक़वा, तक़वा कैसे पैदा होगा, नुस्ख़े तक़वा वख़शौ यौमा, और डरो उस दिन से ला यजज़ी वालिदुन अन वलदिही, नहीं काम आएगा, लिखा किफ़ायत नहीं काफ़ी होगा, नहीं काम आएगा कोई वालिद अन वलदिही अपनी औलाद के, वला मौलूदुन हुवा जाज़िन अन वलिदिही शैआ, और ना कोई बेटा होगा जाज़िन काम आने वाला होगा, अन वालिदी अपनी वालिद के शैअन ज़रा बराबर। इन्ना वअदल्लाहि हक़्क़ुन, और ये दिन मौऊद, इसका वादा किया गया जरूर होने वाला है। क्यों, इन्ना वअदल्लाहि हक़्क़ुन, यकीनन वादा अल्लाह करीम का सच्चा है। फला तग़ुर्रन्नकुमुल हयातुद दुनिया, सबब गफलत अव्वल दुनिया, फला तग़ुर्रन्नकुम, हरगिज़ न धोखे में डाले तुमको, अल हयातुद दुनिया, दुनिया की जिंदगी, बेतबार इन्हिमा के दुनिया में मशगूल हो जाओ और तुम्हें आखिरत याद ही न रहे, यूं न करो। ये गफलत का पहला सबब है दुनिया की जिंदगी। नबदो वला यग़ुर्रन्नकुम बिल्लाहिल गरूर, हरगिज़ धोखे में न डाले तुमको अल्लाह के साथ अल गरूर, बड़ा दगाबाज, बड़ा धोखेबाज शैतान। ये दूसरा सबब है अल्लाह से गफलत का। और बड़ा प्यारा जुमला लिखवाता हूँ, जरा गौर करो। ये ला यजज़ी वालिदुन अन वलदी, कोई वालिद औलाद के काम नहीं आएगा। पहले तो एक बात मेरी तरफ देख कर सुन ले सारे दोस्त, औलाद को सुन ले, पहले औलाद को वालिदैन से इतनी मोहब्बत नहीं होती जितनी वालिदैन को औलाद से होती है। दादा तय जो आकर छोड़ी तय की औलाद है लेके रखता, देखिए लाले क्या जी, ये तो उससे पूछो जिसकी औलाद है। औलाद को वालिदैन से मोहब्बत होती है, इतनी नहीं होती जितनी वालिदैन को औलाद से होती है। आप ख्याल अंदाज क्या है कुरान का। अल्लाह, कोई वालिद अपनी औलाद के काम नहीं आएगा। ये मेरी दो उंगलियां देखें, ये वालिद है, ये औलाद है। अब वालिद की मोहब्बत औलाद से बहुत ज्यादा है, औलाद की है इतनी नहीं है। जब ज्यादा मोहब्बत करना, एक लफ्ज आपसे रह गया जुमला रह जाएगा, ज्यादा मोहब्बत करने वाला वालिद औलाद के काम नहीं आएगा, तो कम मोहब्बत करने वाली औलाद वालिद के कैसे काम आएगी। अपनी बात समझी भी है क्या? अगला जुमला सुनो, दोनों ईमानदार है, वालिद भी ईमानदार है, औलाद भी ईमानदार है। अब और करना जुमले पर, और जुमला है, ज्यादा मोहब्बत करने वाला वालिद ईमानदार है, वो अपनी औलाद जिससे ज्यादा मोहब्बत करता था, ज्यादा मोहब्बत करने वाला वालिद ईमानदार अपनी ईमानदार औलाद के काम नहीं आएगा, तो कम मोहब्बत करने वाली औलाद ईमानदार अपने ईमानदार वालिद के कैसे काम आएगी। जब ईमानदार एक दूसरे के काम नहीं आएंगे क़यामत में, तो मुशरिक वालिद कैसे काम आएगा, या मुशरिक औलाद कैसे काम आएगी। अच्छा, अगला जुमला मैं लिखवाता हूँ, जरा देख लो आयत को। वला मौलूदुन, मौलूद से मुराद है अपना हकीकी बेटा। मौलूद क्या कहा मौलाना?
सुलभी बेटा, सुलभी अपनी पुष्ट से पैदा होने वाला उसको मौलूद कहते हैं, जो मेरे घर में पैदा हुआ, मेरी झोली में पैदा हुआ, मेरे सुल्ब से पैदा हुआ। जब ऐसा बेटा जो हकीकी मेरा बेटा है, मुझसे पैदा होने वाला बेटा, वो वालिद के काम नहीं आएगा, तो जिसको बेटा बनाया था मुंह बोला बेटा कैसे काम आएगा। लिखो जुमला। वालिदैन को औलाद से बहुत मोहब्बत होती है। औलाद को इतनी नहीं। जब ज्यादा मोहब्बत रखने वाला वालिद काम नहीं आएगा, तो कम मोहब्बत वाली औलाद कैसे काम आएगी। नोट, दोनों में से एक मुशरिक हुआ, फिर क्या काम आएगा। अब मौलूदून के ऊपर एक लफ्ज लिख लो, सुलभी बेटा। सुलमाना पुष्ट, अपनी पुष्ट से पैदा होने वाला, ये बाप के काम नहीं आएगा, तो मुंह बोला बेटा कैसे काम आएगा। मैं एक लफ्ज आपको लिखवा दिया, एक लफ्ज तो मैं नहीं लिखवा सकता, क्या करूं, मजबूरी है। इन्नल्लाह इंदहु इल्मुस्साअह, दलील अकली नंबर 8 बराए सबूत इल्म, अल्लाह के इल्म को साबित करने के लिए। अच्छा, गरूर पर एक लफ्ज भी लिखा हुआ है, हरगिज़ न धोखा दे तुमको अल्लाह के मुतल्लिक बड़ा धोखेबाज, बएतबार कबूलियत वसवसा के। शैतान वसवसा डाले, तुम कबूल कर लो, धोखे में पड़ जाओ, ऐसा न करना। इन्नल्लाह इंदहु इल्मुस्साअह, यकीनन अल्लाह करीम उसी ही के पास है क़यामत का। व युनज़्ज़िलुल गैस, अल्लाह लिखवाऊंगा, माना पहले सुन लो, मेहरबानी फरमाओ, ये बड़ा अहम मकाम है, फिर कुरान में नहीं आएगा। व युनज़्ज़िलुल गैस, आपने इस मकाम को समझ लिया, पूरी जिंदगी आपको इंशाअल्लाह कोई धोखा नहीं दे सकेगा। इन्नल्लाह इंदहु इल्मुस्साअह, यकीनन अल्लाह करीम उसी ही के पास है इल्म क़यामत का। व युनज़्ज़िलुल गैस, और उतारता रहता है अल्लाह करीम बारिश अपने इल्म के मुवाफिक। व यअलमु मा फिल अरहाम, और जानता है वही अल्लाह करीम जो कुछ रहमों में है। रहम ना, रहमों में, जमा अल अरहाम, रहमों में है लड़का या लड़की। व मा तदरी नफ्सुम माज़ा तक्सिबु गदा, आगे नहीं चलता, पहले लफ्ज लिख लो इंदहु इल्मुस्साअह पर, इसके ऊपर लिखना है दो लफ्ज, मग़ीबात क़यामत। मग़ीबात गैब से, मग़ीबात क़यामत। ये लफ्ज हो गया। अब इसी आयत के नीचे एक लफ्ज लिखना है, अमर मुतअय्यन। अमर मुतअय्यन, युनज़्ज़िलु, इस पर लिखो उमूर मुतजद्दिदा, उमूर मुतजद्दिदा। यअलमु मा फिल अरहाम पर लिखो उमूर मुतजद्दिदा। आ गया वो जी, माज़ा तक्सिबु पर लिखो मग़ीबात मुस्तक़बला। काज़ी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे, काज़ी शमसुद्दीन से ये मुस्तक़बल लफ्ज़ है, मग़ीबात मुस्तक़बला। मा तदरी नफ्सुम बिअय्यि अर्ज़िन तमूत पर लिखो मग़ीबात मकानी। वरना मा तदरी नफ्सुन, इसके ऊपर माना लिखो तदरी पर, नहीं जान सकता।
اس کے بالکل سامنے ایک جملہ لکھنا ہے ما تدری کے درایت وہ علم جو کوشش سے حاصل ہو. آپ ذرا سمجھے بات کو. ایک حاشیہ میں نے بھی لکھوانا ہے، بڑا قیمتی حاشیہ ہے، لیکن اس آیت کے بعد لکھواؤں گا. آیت کو دیکھنا لانا، اوپر نہیں دیکھنا، مہربانی کرو. ان اللہ عندہ علم الساعۃ جملہ اسمیہ ہے. نابیو جملہ اسمیہ ہے. ينزل الغیث جملہ فعلیہ ہے. یعلم ما فی الارحام بھی جملہ فعلیہ ہے. ہدایت الناب کافیہ جامعی. ان اللہ عنده علم الساعۃ کیا ہے؟ جملہ فعلیہ. اور ينزل الغیث اور یعلم ما فی الارحام یہ جملہ فعلیہ ہے. اس میں فرق ہے. آیت کو دیکھنا، قیامت بار بار آئے گی یا ایک دفعہ آئے گی؟ ایک دفعہ آئے گی. اس لیے جملہ اسمیہ یہ امر متعین ہے، ایک ہی دفعہ ہونی ہے، اس لیے جملہ اسمیہ آئے. اور ينزل الغیث بارش بار بار ہوتی ہے. اور یعلم ما فی الارحام رحم کے اندر جتنی بھی مخلوق ہے، بچے بنتے رہتے ہیں، پیدا ہوتے رہتے ہیں. یہ کام چونکہ دونوں بارش اور بچوں والا بار بار ہوتے ہیں، اس میں جملہ فعلیہ لائے. اور جو ایک دفعہ کام ہونا ہے قیامت والا، اس میں جملہ اسمیہ لائے. اسے میں لکھوایا امر متعین، یہ تو ایک مقرر ہے بھئی ایک ہی دفعہ آنی ہے قیامت. اور ينزل الغیث اور یعلم پر امور متجددہ بار بار ہوتے رہتے ہیں، یہ کام بار بار ہوتے رہتے ہیں. ایک اور آپ کو لکھوایا انه علم الساعۃ مغیبات قیامت. صرف قیامت کا علم نہیں، قیامت میں باقی جتنی بھی چیزیں ہیں، حساب کتاب، یہ وہ، ترازو میزان، پل صراط گزرنا، جتنی بھی ساری چیزیں ہیں غیب کی قیامت کے متعلق ساری کی ساری اللہ ہی جانتا ہے. مغیبات قیامت کا مطلب سمجھ آ گیا؟ قیامت اور ساری قیامت کی چیزیں. اچھا، ماذا تکسب غدا ما تدری نفس ماذا تکسب غدا کا میں نے آپ کو معنی لکھوایا. ورنہ علمی باتیں میں درسوں میں نہیں کیا کرتا، تقریروں میں نہیں کیا کرتا، ہمیں استادوں نے منع کیا تھا. ہمارے استاد سے شیخ التفسیر اور جامع المعقول حضرت مولانا محمد سعید صاحب رحمۃ اللہ علیہ بلال تھل نورپور تھل والے مجھے حکم دیا تھا تقریروں میں مشکل بات نہیں کرنا، آسان بات، عوامی بات. علمی باتیں تو ہوتی ہے سبق میں. تو اب میں نے آپ کو معنی لکھوایا، اس پر غور کریں. ما تدری کا معنی میں نے یہ نہیں کیا نہیں جانتا کوئی نفس، میں نے یہ معنی نہیں کیا. دیکھیں تو میں نے کیا معنی لکھوایا، جو پڑھے گا پھر میں دعا نہیں جان سکتا. ہونا اب اس کو سمجھو درایت میں کیا فرق ہے. درایت کس کو کہتے ہیں؟ میری طرف دیکھو، جملہ آپ کو لکھوا دیا، سمجھاؤں. درایت اس علم کو کہتے ہیں کہ جو کوشش کے بعد حاصل ہو. ادھر بھاگا، اس سے پوچھا، ادھر گیا، اس کی محفل میں بیٹھا، ادھر گیا، استاد سے پوچھا، ادھر کتاب کھولی، کوشش کی مجھے بات کا پتہ چل گیا. اس کو کہتے ہیں درایت. درایت وہ علم ہوتا ہے جو کوشش اور محنت کے بعد حاصل ہو. معنی کو سمجھنا، آیت کو دیکھنا. ما تدری نفس ماذا تکسب غدا، کوشش کے باوجود بھی کوئی انسان نہیں جان سکتا کہ میں کل کیا کروں گا. کوشش کے باوجود بھی جان سکتا نہیں، یہ معنی ہے. ما تدری نفس بأی، نہیں جان سکتا کوئی انسان کہ کس جگہ مرے گا. کوشش کرے بھی تو جان سکتا نہیں، یہ معنی نہیں کیا نہیں جانتا. فرق ہے، علم کا ذکر نہیں. ما تعلم نفس کا ما تدری، جان نہیں سکتا. کوشش بھی کرے بندہ میں نے کل کیا کرنا ہے، کوشش بھی کرے بندہ نہیں جان سکتا میری موت کس جگہ ہے. کچھ فرق ذہن میں آیا؟ یہ بات ہے. آگے ماذا تکسب، اور میں لکھوایا مغیبات مستقبلہ، کل کیا ہونا ہے، آنے والی غیب کی چیزیں کوئی پتہ نہیں. اور ما تدری نفس بأی ارض تموت پر لکھوایا مغیبات مکانی، جو چھپی ہوئی چیزیں ہیں جگہ پر اس کا پتہ نہیں. اب انہیں ایک اور بڑی عجیب بات آپ کو کروں، آیت کو دیکھیں. آیت کا معنی کیا ہے؟ ما تدری نفس ماذا تکسب غدا، نہیں جان سکتا کوئی انسان کیا کچھ کمائے گا کل کیا کرے گا، کوئی نہیں جان سکتا. اور ما تدری نفس بأی، نہیں جان سکتا کوئی انسان کہ کون سی زمین میں مرے گا. زمین میں مرے گا، جگہ نہیں جانتا بندہ. بندے کو جگہ کا پتہ کوشش بھی کرے
آپ نے سنا ہوگا جب علماء فرماتے ہیں نا یہ آیت پڑھتے ہیں تو مانا یہ کرتے ہیں کسی کو پتہ نہیں میری موت کب آئے گی کہاں آئے گی. علماء کیا مطلب بیان کرتے ہیں آیت کا؟ میری موت کب آئے گی. اب کب کا ذکر تو یہاں نہیں ہے, یہاں تو جگہ کا ذکر ہے. بات تو سمجھے, ذکر کس کا ہے؟ موت کہاں آئے گی, وقت کا اس میں ذکر ہے. وقت کیوں علماء ساتھ کہتے ہیں سمجھو, بڑی عجیب بات ہے. یہ شہر میرے سامنے ہے, میری طرف دیکھنا, ذہن میری طرف رکھنا ہے, پھر بات نہیں آئے گی دوبارہ قرآن میں. یہ مکان میرے سامنے ہے, محلہ میرے سامنے ہے, شہر میرے سامنے ہے, زمین میرے سامنے ہے, ڈیرا میرے سامنے ہے. میں دعویٰ کر سکتا ہوں کہ میری موت اسی شہر میں آنی ہے؟ بتاؤ تو صحیح. اسی محلے میں آنی ہے, جس کوٹھی میں میں رہتا ہوں, بنگلے میں, مکان میں, محل میں, اسی میں آنی ہے. دعویٰ کر سکتا ہوں؟ مانو سمجھو بات, بڑی عجیب بات ہے. گھر سامنے ہے, محلہ سامنے ہے, شہر سامنے ہے, بستی سامنے. جو چیز مجھے نظر آ رہی ہے, دیواریں, محل, محلہ, شہر, بستی جو نظر آ رہی ہے, اس کے بارے میں دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میری موت یہاں آئے گی. وقت تو مجھے نظر ہی نہیں آتا, اس کے بارے میں دعویٰ کیسے کر سکتا ہوں؟ یہ فرق بھی سمجھ آئے کہ نہیں؟ جو چیز سامنے ہے اس کے بارے میں تو دعویٰ نہیں کر سکتا اسی جگہ میری موت آنی ہے, اور وقت تو نظر ہی نہیں آتا. وقت کے بارے میں کون دعویٰ کر سکتا ہے کہ میری موت فلاں وقت آئے گی؟ جب سامنے والی چیز کا دعویٰ نہیں ہو سکتا, جگہ کا, محلے کا, وقت تو نظر ہی نہیں آتا. ذکر یہاں مکان کا ہے, جگہ کا ہے, اور وقت کو ہم کیوں ساتھ ملاتے ہیں؟ اس لیے جب سامنے والی چیز کے بارے میں دعویٰ نہیں, موت یہاں آئے گی جو نظر آ رہی ہے, تو وقت نظر ہی نہیں آتا, اس کا دعویٰ کون کر سکتا ہے؟ یہ فرق سمجھ آ گیا؟ اچھا, ایک اور بات آیت کو دیکھیں, میں ہر بات نہیں لکھوا سکتا, معذرت. یعلم ما فی الارحام, لوگ کہتے نہیں بھئی ڈاکٹر بتا دیتا ہے کہ بچہ ہے یا بچی, تو جواب یاد رکھیں, ڈاکٹر کا علم اسباب کا محتاج ہے, مشینوں سے بتاتا ہے, اللہ کا علم اسباب کا محتاج نہیں. اگلی بات, ڈاکٹر صرف ایک رحم کے بارے میں مشین سے بتائے گا کہ اس میں بچہ ہے یا بچی. یہاں تو الارحام ہے, جانور ہیں, انسان ہیں, حیوان ہیں, چرندے ہیں, پرندے ہیں, کیڑے ہیں, مکوڑے ہیں, پوری کائنات میں جتنی بھی مادہ مخلوق ہے, ہر مادہ کے رحم کا بیک وقت حال جاننے والا صرف اللہ ہے. اب ڈاکٹر مقابلہ کر سکتا ہے؟ اللہ کا علم اسباب کا محتاج ہے, ہمارا علم اسباب کا محتاج ہے, اللہ کا علم اسباب کا محتاج نہیں. اللہ بیک وقت ہر کائنات کی مادہ مخلوق کے رحم کو جانتا ہے, ڈاکٹر کہاں مقابلہ کر سکتا ہے؟ یہ بات سمجھ آ گئی؟ آگے چلو. آپ کے پاس نام لکھا ہوئے حارث ابن عمر کا حاشیے پر. ایک آدمی تھا, آپ کے پاس آیا, اس نے کہا حضرت میری زمین خشک ہے, فَقُلِّ مَتَى يَنْزِلُ الْغَيْثُ, بارش کب اترے گی, مجھے یہ بتا, بارش کب اترے گی؟ تو فَتَرَكْتُ امْرَأَتِي, میں نے اپنی بیوی کو چھوڑا ہے, وہ حاملہ ہے, فَمَتَىٰ تَلِدُ وَمَا تَلِدُ, کیا جنے گی اور کب جنے گی, بیٹا اس کا یا بیٹی کب پیدا ہوں گے؟ اچھا, وَلَقَدْ عَلِمْتُ أَيْنَ وُلِدتُ, یہ تو مجھے معلوم ہے کہ میں پیدا کہاں ہوا, وَبِأَيِّ أَرْضٍ أَمُوتُ, تو میں مروں گا کہاں, وَأَيَّ شَيْءٍ أَعْمَلُهُ غَدًا, اور میں نے کل کون سی چیز والا کام کرنا ہے, کام کیا کروں گا, وَسَأَلَ عَنِ السَّاعَةِ وَوَقْتَ قِيَامِهَا, قیامت کے بارے میں بھی پوچھا اور قیامت کے قائم ہونے کے وقت کے بارے میں پوچھا. تو یہ آیت نازل ہوئی. اس عمر ابن حارث ابن عمر نے کیا پوچھا؟ بارش کا پوچھا. ایک, بیوی حاملہ ہے, بچہ ہوگا یا بچی ہوگی, کب ہوگی, 2, اور میں یہ تو پتہ ہے کہاں پیدا ہوا, موت کہاں آئے گی, 3, کل کیا کروں گا, قیامت کب آئے گی. یہ اس نے جب سوال کیا تو اللہ نے یہ آیت اتاری. آپ یہ حوالہ پڑھ لیں. قال ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حاضر خمسۃ لا یعلمها, حضرت ابن عباس فرماتے ہیں ان 5 کو کوئی نہیں جانتا. ملک مقرب ولا نبی مصطفی, نہ کوئی مقرب فرشتہ جانتا ہے, نہ کوئی چنا ہوا پیغمبر جانتا ہے. فمن ادعا انه یعلم شیئا من هذه, جو دعویٰ کرے کہ وہ ان میں سے کوئی چیز جانتا ہے, فإنه کفر بالقرآن, وہ قرآن کا منکر ہے, اس نے قرآن کا انکار کیا. لأنه خالق, وہ قرآن کی مخالفت کر رہا ہے. یہ بات بھی ہو گئی. اب جو میں نے حاشیہ لکھوانا ہے اس حاشیے کو ذرا غور سے لکھنا ہے. 2 جملے ہیں لیکن سمندر غصے میں بند ہو رہا ہے, لکھیں گے.
مغیبات دو قسم، کھلا کر کے حاشیے پر لکیر لگا کر الگ کر کے مہربانی فرمانا، مغیبات دو قسم، احکام، نمبر 1 احکام، نمبر 2 اقوان، کون سے اقوان، نوٹ، اقوان دو قسم، نمبر 1 زمانی، نمبر 2 مکانی۔ پھر زمانی 3 قسم، نمبر 1 ماضی، نمبر 2 حال، نمبر 3 استقبال۔ اگلا جملہ لکھ لیں پھر میں حل کروں حاشیہ، نوٹ، احکام کا علم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا، اور اقوام کی کلیات کا علم صرف اللہ کے پاس ہے۔ البتہ جزئیات منتشرہ، انتشار سے منتشرہ، استعداد کے مطابق عطا کی۔ حاشیہ ہو گیا، اب حاشیے کو سمجھنا ہے۔ جو غیب والی چیزیں ہیں ان کی 2 قسمیں ہیں، احکام اور اقوام۔ پڑھیں، کتنی قسم ہے؟ 2، احکام اور اقوام۔ احکام نماز ہے، روزہ ہے، صدقہ، خیرات، حج، زکوٰۃ وغیرہ وغیرہ، یہ ہے احکام۔ اللہ نے احکام کا سارا علم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دیا۔ نماز اس کا یہ ثواب ہے، نہ پڑھو یہ عذاب ہے، روزہ یہ ثواب ہے، قرآن پڑھو، تلاوت یہ سب۔ میری طرف دیکھو، جملے کو سمجھو بیٹا، میری طرف دیکھیں۔ اگر احکام کا علم نبی کے پاس نہ ہو تو تبلیغ کیا کرے گا؟ کیا جملہ کہا؟ احکام کا علم نبی کے پاس اس لیے احکام کا علم تو اللہ نے دے دیا۔ یہ نماز ہے، روزہ ہے، اس کا یہ ثواب ہے، جو نہ کرے یہ گناہ ہے، فلاں وقت کرے فلاں وقت، یہ احکام کا علم اللہ نے دے دیا۔ اب ہے اقوام۔ اقوام کس کو کہتے ہیں؟ یہ کائنات کا نظام ہے، بارش ہے، دھوپ ہے، گرمی ہے، سردی ہے، پہاڑ ہیں، دریا ہیں، چل رہے ہیں، پرندے ہیں، پیدا ہو رہے ہیں، آ رہے ہیں، جا رہے ہیں، مخلوق ہے پیدا ہو رہی، یہ سارا جو دنیا کا نظام ہے اس کو کہتے ہیں کائنات کے نظام کو اقوام۔ یہ میں آپ کی آسانی کے لیے جملہ کر رہا ہوں۔ اب اقوام ہے 2 قسم، یا تو اس کا تعلق زمانے سے ہوگا یا جگہ سے ہوگا۔ پھر زمانہ 3 قسم ہے، ماضی ہے، حال ہے، استقبال ہے، جو کچھ ہو چکا، جو ہو رہا ہے، جو آگے ہونا ہے۔ اب خیال کرنا، میں نے جملہ لکھوایا۔ لوگ کہتے ہیں، نیچے نہیں دیکھنا، لوگ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب تھے۔ کیوں؟ دلیل کہ آپ نے فرمایا کل بدر کی اس جگہ پر فلاں مشرک مرے گا، اس جگہ فلاں مشرک قتل ہوگا، اس جگہ فلاں، تو نبی غیب جانتے تھے۔ مولانا سنو، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانا کہ فلاں مشرک نے فلاں جگہ مرنا ہے، یہ احکام میں داخل نہیں، یہ اقوام میں داخل ہے۔ یہ بات سمجھ آ گئی؟ اس کا تعلق احکام سے تو نہیں ہے نا، نماز روزہ ہے صدقہ، اس کا تعلق ہے اقوام سے۔ اچھا اب خیال، اقوام
میں نے آپ کو جملہ لکھوایا، اس کی کلیات کا علم صرف اللہ کے پاس ہے. یہ بات سمجھنے کی ہے. اقوام کی کلیات کا علم صرف اللہ کے پاس ہے. ساری کائنات کے اندر جتنی مخلوق ہے وہ مر رہی ہے، جی رہی ہے، زندہ ہو رہی ہے، روزی مل رہی ہے، کب پیدا ہونا ہے، کب مرنا ہے، کیسے مرنا، یہ سارا جو کلیات کا علم ہے یہ صرف اللہ کے پاس ہے. نہ اگر آپ نے کسی مشرک کے بارے میں کہہ دیا کہ کل اس میدان میں اس جگہ وہ مشرک مرے گا، تو 3-4 مشرکین کے بتانے سے کیا نبی پاک کو ساری کائنات کے انسانوں کے موت کی جگہ معلوم ہے؟ نہیں. چپ کر، خیال کرنا. کلیات ساری کائنات کو جو روزی مل رہی ہے اللہ کو پتا ہے. ساری کائنات جو پیدا ہو رہی ہے اللہ کو پتا ہے. ساری کائنات جو مر رہی ہے اللہ کو پتا ہے. ساری کائنات کو جو صحت مل رہی ہے، جتنی کلیات کا علم اللہ کے پاس ہے. اگر کسی ایک آدھ جزی کا علم اللہ کسی نبی اور اپنے پیارے کو دے دے تو اس سے اس کا عالم الغیب ہونا لازم نہیں آتا. عالم الغیب ہونا لازم نہیں آتا. عالم الغیب کا تو مطلب یہ ہے کہ کلیات کا علم، سب کی صحت کا، سب کی بیماری کا، سب کے دکھ کا، سب کے سکھ کا، سب کی روزی کا، سب کے آنے کا، جانے کا، وغیرہ وغیرہ. اب پوری کائنات کے اندر جتنے درخت ہیں، ہم سے ایک درخت کے پتے شمار نہیں ہوں گے. پوری کائنات کے درختوں میں جتنے پتے ہیں، جتنے میوے ہیں، جو پتے گر رہے ہیں، نئے پیدا ہو رہے ہیں، ایک ایک پتا، ایک ایک ذرا، ایک ایک میوہ، ایک ایک پھل، ایک ایک بیج، ایک ایک جڑ، ایک ایک شخص، ساری کلیات کا علم اللہ ہی کے پاس ہے. پیغمبر کے لیے تو عالم الغیب ہونا ضروری نہیں. پیغمبر کیا کرے گا؟ بھئی سارے درختوں کے پتوں کا پیغمبر کو پتہ ہو، اس درختوں میں جتنے پھل پیدا ہوئے ان کا پتہ ہو، اور جتنے بیج ہیں ان کا پتہ ہو، ان کو پانی کس وقت ملنا ہے، کب کب ملنا ہے، کس نے دینا، یہ ساری معلوم. پیغمبر کے لیے تو یہ چیزیں ضروری نہیں. یہ تو عالم الغیب اللہ کے لیے یہ چیزیں ہونا ضروری ہے، اس نے ساری کائنات کو سب کچھ پہنچانا ہے. تو اب خلاصہ کیا نکلا؟ اگر اقوام میں سے کوئی زندگی ہے، موت ہے، خوشی ہے، بیماری ہے، صحت ہے وغیرہ، اللہ کوئی ایک آدھ چیز کا علم اپنے پیغمبر کو بتا دے تو اس سے اس کا عالم الغیب ہونا لازم نہیں آتا. ٹھیک ہو گیا؟ یہ بات سمجھ آ گئی. لوگ کہتے ہیں کہ آپ سے سلام نکلے، آپ نے فرمایا بھئی جتنے جہنمی اور جنتی ہیں یہ سب کے نام ہیں اس کتاب میں، اور آپ نے پڑھ کر سنا دیے تو آپ عالم الغیب تھے. بھائی اگر آپ نے نام سنا بھی دیے، یہ جنتیوں کے نام ہے، میں مثال دے رہا ہوں، یہ جہنمیوں کے نام ہے، تو صرف نام پتہ چل جانے سے اس کی ساری انسان کی زندگی کا پتہ چل جاتا ہے، معلومات کا پتہ چل جاتا ہے. اچھا اس کا یہ نام ہے، علاقہ یہ ہے، اس نے کھایا یہ ہے، پیا یہ ہے، رہا یہ ہے، عمل یہ کیے، برے عمل یہ کیے. اچھا یہ صرف نام سے سب کچھ پتہ چل جاتا ہے. صرف نام کے پتہ چل جانے سے تو ساری معلومات نہیں ہوا کرتی. تو جزیات منتشرہ، کچھ بکھری ہوئی ایک دو باتیں، چند ایک باتیں اگر اللہ حسب استعداد دے دے تو اس سے اللہ کے پیارے کا عالم الغیب ہونا لازم آتا. بس یہ ذہن میں رکھنا. اچھا اب ذرا دیکھو آیت کو، ان اللہ عنده علم الساعہ، قیامت کے علم کی نسبت اپنی طرف کی ہے. ينزل الغیث، بارش اللہ نازل کرتا رہتا ہے، یہ نسبت اپنی طرف کی ہے. یعلم ما فی الارحام، اللہ رحموں کی سب کچھ کو جانتا ہے، جو لڑکا لڑکی، اس کی نسبت اپنی طرف کی. آگے جو دو باتیں تھی نا، تکسب و غدا اور تمود، اس کی نسبت انسان کی طرف کی ہے. انسان نہیں جان سکتا کل کیا کرنا ہے، انسان نہیں جان سکتا کہاں میری موت آئے گی. 3 چیزوں کی نسبت اپنی طرف اور 2 چیزوں کی نسبت انسان کی طرف. جملہ لکھو. پہلی 3 چیزیں عظیم و شان تھیں. اس لیے نسبت اپنی طرف کی. اور کسب ماذا تکسب، کسب و موت تموت، کسب و موت انسان کے
فعل کی جمع افعال و صفات میں سے تھیں، اس لیے نسبت انسان کی طرف کی۔ جب ان دو کی نفی ہو گئی تو پہلی تین کی نفی طریق اولا ہو گئی۔ یہ بات سمجھی ہے؟ کل کیا کرنا ہے اور موت کہاں آنی ہے کوئی نہیں جان سکتا۔ یہ کل کا کام کرنا اور موت آنا یہ انسان کی صفتوں میں سے ہے، انسان کے کاموں میں سے۔ جب انسان اپنے کاموں کو نہیں جانتا تو وہ جو صفتیں اللہ کے ساتھ مختص ہیں ان کو کیسے جان سکتا ہے؟ دو کی نفی ہو گئی تو باقی تین کی بطریق اولا نفی ہو گئی۔ جب اپنے افعال اور صفات کو نہیں جانتا، میں نے کل کیا کرنا ہے، میری موت کہاں آنی ہے، تو جو اللہ کے ساتھ مختص صفتیں تھیں ان کو کیسے بندہ جان سکتا ہے؟ ان اللہ علیم خبیر، ان چیزوں کی کیا تخصیص ہے؟ یقیناً اللہ تو علم رکھنے والا ہے ذرے ذرے کا، خبر رکھنے والا ہے ذرے ذرے کی، بما کان و بما یکون، جو ہو چکا جو ہونا ہے اللہ ہی جانتا ہے اور کوئی نہیں جانتا۔